السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈی ایس پی فاروق لودھی کی ڈائری سے ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کر چکے ہیں تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عالمگیر مذاہب میں اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو نصف کائنات سے تعبیر کیا ہے، اس کے حقوق تسلیم کیے ہیں، فحاشی کی مخالفت کی ہے، زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ سیٹ عمر کو میں اچھے سے جانتا تھا۔ کئی بچوں کا باپ ہونے کے باوجود اس نے ایک طوائف زادی سے شادی کر لی تھی۔ اس طوائف زادی کا نام تو نہ جانے اس کے باپ نے کیا رکھا ہوگا، مگر اس بازار میں اس کا نام فردوس تھا، اور جب فردوس کوٹھے سے اٹھ کر کوٹھی میں آ گئی تو اور چیزوں کو تو شاید کوٹھے پر چھوڑ آئی تھی، مگر وہاں کا دیا ہوا نام اپنے ساتھ لے آئی، اور نئی سوسائٹی نئے ماحول میں اسی نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس کو اپنے باپ اور ماں کا نام یاد نہیں تھا۔ شعور کی آنکھ کھلتے ہی ایک کھوسٹ بڑھیا اور کھانستا ہوا بوڑھا اس کو نظر آئے، جو ماں کی ممتا اور باپ کی سچی شفقت تو کبھی بھی نہ دے سکے، مگر دونوں وقت کا کھانا اور صبح کو کلچا اور چائے کا ناشتہ ضرور دیتے رہے۔ بڑھیا، جو اپنے آپ کو فردوس کی نانی بتاتی تھی، ہفتے میں ایک دن اس کے سر کو تیل لگاتی، اور پھر جب فردوس نہا کر آتی تو بڑھیا اس کی طرف اس طرح دیکھتی جیسے کسان بیج بو کر ننھے منھے پودوں کو اس امید پر دیکھتا ہے کہ فصل اچھی ہو جائے تو وہ ساہوکار کا قرضہ اتار دے۔ بڑھیا کے لیے فردوس بھی کسان کی نئی نئی بوئی ہوئی فصل کی طرح ہی تھی، جس پر بوڑھا اور بڑھیا دونوں امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ اور پھر طبلے کی تھاپ اور سارنگی کی آواز، گھنگروؤں کی چھنکار سنتے سنتے ایک دن بڑھیا کے کان میں کانا پھوسی ہوئی کہ فردوس جوان پل کے بالغ ہو گئی ہے، کسان کی فصل اب کٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بڑھیا اب بیوپاریوں کی تلاش میں کوٹھوں پر گھومتی رہی، مناسب کسٹمر پھنسانے کے چکر میں، اور پھر ایک دن سیٹ عمر قابو میں آ گیا۔ عمر کے پاس اس قدر دولت خدا جانے کہاں سے آئی تھی، حالانکہ کوٹھے والیاں جانتی تھیں کہ پہلے یہ ایک سڑک چھاپ شخص تھا، اور وہی شخص آج سیٹ عمر بنا کئی ملوں فیکٹریوں کا مالک تھا، اور فردوس اس کی دوسری بیوی تھی۔ میں تھانے میں اپنے فرائض منصبی میں مصروف تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید ریشمی چادر میں ملبوس تھی۔ برقعے کی جگہ اب شریف عورتیں چادر سے سطر پوشی کر لیتی ہیں، اور یہی چادر ہے جس کے متعلق محاورتاً بولا جاتا ہے کہ ہم چادر اور چار دیواری کے محافظ ہیں۔ وہ عورت ڈرے ڈرے قدم اٹھاتی اور کانسٹیبلوں سے پوچھتی میرے دفتر کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ چادر اس عورت نے اس طرح لپیٹی ہوئی تھی کہ اس کے اندر سے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے عورت کے خد و خال کے متعلق کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ میں نے اس کو باعزت طریقے سے مخاطب کرتے ہوئے دفتر میں آنے کو کہا۔ وہ اندر آئی تو میں نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کس واسطے آئی ہے۔ میرے گھر چوری ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ آپ میری مدد کریں گے؟ ضرور، کیوں نہیں، ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ میں نے کہا۔ مجھے بتائیں کہ چوری کب ہوئی اور کیا چوری ہوا ہے۔ اس نے چادر اوپر اٹھائی۔ وہ کم و بیش 35 سالہ خاتون تھی، جس کے چہرے پر جوانی کا رنگ و روغن موجود تھا۔ نقش بہت اچھے تھے، مگر قد ذرا چھوٹا تھا، آنکھیں پرکشش مگر چہرہ اداس تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ مال زیادہ چوری ہو گیا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا، اس لیے شاید خود ہی تھانے پر آئی ہے۔ اس نے لباس بھی اچھا پہنا ہوا تھا، کانوں اور انگلیوں میں زیور تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کسی امیر گھرانے کی عورت ہے۔ اس نے چوری کی رپورٹ لکھانے کا تقاضا شروع کر دیا تو میں نے کہا، بی بی بیٹھو، ابھی رپورٹ لکھتے ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ ہے جس میں وہ اور اس کا بیٹا رہتے ہیں۔ بیٹے کی عمر اس نے 10 سال بتائی تھی، اور میرے استفسار پر اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، کوئی بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہیں۔ اتنے بڑے بنگلے میں جو کہ 1000 گز پر بنا ہوا ہے،
माँ बेटा एक कमरे में सोते हैं। सुबह उठकर किसी काम से वो इस कमरे में गई जहाँ सामान वगैरह रखा हुआ था, जिसको स्टोर रूम कह लें। तो वहाँ क्या देखती है कि उस कमरे में तमाम सामान बिखरा पड़ा था। सूटकेस इधर उधर पड़े हुए थे और इनमें जो कपड़े वगैरह थे वो उसमें से निकले हुए और सारे कमरे में बिखरे हुए थे। क्या सामान चोरी हुआ है? मैंने पूछा। जेवरात वगैरह चोरी हो गए होंगे? नहीं जी, उसने कहा, कोई जेवर चोरी नहीं हुआ, सब जेवर फर्श पर पड़े थे। तो फिर नगद रकम गई होगी? ना जी, नगद रकम भी चोरी नहीं हुई, उसने बताया। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे इसकी दिमागी सेहत पर शक होने लगा। मैं समझा कि औरत शायद पागल है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मगर मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं था। मैंने दोबारा पूछा, चोर जेवर भी छोड़ गए और नकदी भी, फिर वो लेने क्या आए थे? क्या वो सिर्फ सामान उलट पुलट करने आए थे? आप किसी किस्म का शक दिमाग में न लाएं, उसने बड़े महज़ब अंदाज में कहा। वो जो चीज़ लेने आए थे चोरी करके ले गए थे। क्या चीज़ थी वो? आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? मैंने ज़रा चिढ़कर कहा। वो कुछ दस्तावेजात ले गए हैं, उसने बताया। क्या जायदाद के मुतालिक कागजात थे? नहीं, जायदाद के तो नहीं थे, लेकिन इसका ताल्लुक जायदाद के साथ ही था, इसने बेचैन होकर कहा। मेरे खामिंद के बहुत सारे खतूत थे जो उन्होंने मुझे लिखे थे। मैंने इन्हें संभाल कर रख लिया था। उनके साथ मेरा निकाहनामा था। ये खत और निकाहनामा चोरी हो गए हैं। इनके बगैर मैं अपने खामिंद के जायदाद में से हिस्सा नहीं ले सकती। आपको जायदाद से कोई महरूम नहीं कर सकता, मैंने कहा। आपके अपने रिश्तेदार और आपके ससुराल वाले ये तो नहीं कह सकते कि आप मरने वाले की बीवी नहीं थी। ये कोई राज की बात तो नहीं है। आप बताती हैं कि आपका एक बेटा भी है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अगर आपका कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ तो थाने में रिपोर्ट कराने के झंझट में न पड़ें। खतूत और निकाहनामे को भूल जाएं। इसकी बातों में शाइस्तगी थी और वो अक्लमंद औरत मालूम होती थी। इन खतूत और निकाहनामे के बगैर कोई नहीं मानेगा कि मरने वाला मेरा खामिद था, उसने कहा। मुझको कुछ पता नहीं कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है या क्या किया जाता है। मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। मैंने इन रास्तों पर जो थाने और कचहरी की तरफ जाते हैं कभी सफ़र नहीं किया। आपका खामिद कौन था? मैंने पूछा। और इसकी जायदाद कितनी है? इसने सेठ उमर का नाम लिया, जिसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सेठ उमर को मरे हुए कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ था। कसरत शराब नोशी की वजह से इसको ब्लड शुगर हो गई थी और फिर वो अचानक हमला कल्ब से जाँ बहक हो गया। जिस तरह उसने दौलत कमाई थी वो सब लोगों को मालूम हो गया था, मगर उसने सोसाइटी में अपना एक मकाम और नाम पैदा कर लिया था। दौलत एक ऐसा पर्दा है जो इंसान की तमाम ऐबों को ढांप देता है। इस पर्दे के पीछे दौलतमंद आदमी का माजी और इसके करतूत नज़र नहीं आते। दौलत ने सेठ उमर को इज्जत के आला मकाम तक पहुंचा दिया था। वो अब शुरफा की बिरादरी में शुमार होता था। मैं इसको अच्छी तरह जानता था। स्मगलिंग के एक मुकदमे में जब मैं FIA में था वो शामिल तफ्तीश भी रहा था, मगर इसके बाद इसने इस तरह आंखें फैल ली थीं जिस तरह अमीर आदमी पुलिस से काम निकल जाने के बाद फैल लेते हैं। सामने आने पर अलेक सलेक हो जाती थी। वो हमारी दोस्ती के काबिल भी नहीं था। इसके इर्द गिर्द स्मगलरों और जुआरियों का हल्का बंधा रहता था और जामो शराब से इसको कमी फुर्सत मिलती थी। इसी वजह से इसकी सेहत ख़राब हो गई और वह अपनी जान खो बैठा। मुझे इतना तो मालूम था कि सेठ उमर ने दूसरी शादी कर ली है और इसको अपनी फैक्ट्री के नज़दीक ही किसी बंगले में रखा हुआ है, मगर मैं आज तक इस औरत से मिला नहीं था। मेरा आना जाना उमर के पहले घर में ही था और इसके घर वाले मुझे जानते भी थे। जब उमर FIA के मुकदमे में फंसा था तो उसके भाई मेरे पास आते रहते थे। एक दो बार इसकी दूसरी बीवी का फ़ोन भी आया था और उसने उमर से बात करने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की थी। इसके अलावा इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं जानता था। लोगों की ज़बानी मालूम हुआ था कि उमर ने ये शादी पोशीदा तौर पर फिरदौस नामी एक तवाइफ से की थी। मैं फिर फिरदौस की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं नहीं चाहता था कि फिरदौस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। मैं चाहता था कि असलियत मालूम करके
اس بیچاری کے نکاح کے کاغذات اس کو دلوا دوں، مگر یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ جس شخص نے یہ دستاویزات چوری کی تھیں وہ آسانی سے ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا۔ میں اس مظلوم کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایسے معاملوں میں پولیس افسران فریادیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے رشوت طلب کرتے ہیں، مگر جب میں نے تمام پولیس سروس میں ایسا نہیں کیا۔ میں ان افسروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی رشوت کے طور پر کسی مظلوم کی دعا وصول کر کے دیکھیں کہ یہ نقد رقم سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے مظلوموں کی دعائیں رشوت کے طور پر لی ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ میری اولاد سکھی اور خوشحال ہے۔ آئندہ کا حال اللہ جانتا ہے۔ فردوس کے بناوٹی نانا اور نانی نے سیٹھ عمر سے فردوس کی شادی کی اور پوری قیمت وصول کر لی تھی۔ ظاہر ہے اسی آس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے فردوس کی شادی کی تھی۔ فردوس کی ازدواجی زندگی عجیب حالات میں شروع ہوئی۔ سیٹھ عمر ہفتے میں بس 1-2 دن یا 1-2 رات اس کے ساتھ رہتا تھا۔ 2 سال بعد فردوس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال کا ہو گیا۔ ایک بار عمر بیمار ہو گیا اور پورا 1 مہینہ فردوس کے ہاں نہیں آیا۔ عمر کی فیکٹریوں اور کارخانوں کے علاوہ شپ بریکنگ کا کام بھی تھا اور ملیر کی طرف زرعی اراضی بھی تھی۔ عمر بیمار ہوا تو اس نے اپنے ملازم نظر کے ہاتھ رکا بھیجا۔ اس میں اس نے اپنی بیماری کی تفصیل لکھی اور نظر کی بابت لکھا کہ یہ اس کا خاص ملازم ہے اور اسے شادی کا علم ہے اور نظر کے ساتھ فردوس ہر طرح کی بات کر سکتی ہے اور یہ پوری طرح اعتبار کے قابل شخص ہے۔ بیماری لمبی ہو گئی۔ عمر نے نظر کے ہاتھ 3-4 رکے بھیجے تھے۔ فردوس ان رکوں کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ فردوس کو نظر نے بتایا کہ میاں صاحب یعنی سیٹھ عمر کی غیر حاضری میں میاں صاحب کا بڑا بیٹا طاہر کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہے، فیکٹری میں بھی وہی آتا ہے۔ فردوس شادی سے پہلے بھی تقریباً ایک جیل میں محبوس تھی۔ اس پر اس کے نانا اور نانی کا سخت پہرا تھا، مبادا یہ سونے کی چڑیا اڑ جائے، اور شادی کے بعد بھی وہ ایک قیدی بن گئی تھی۔ اسے اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کا خامد ملا تھا۔ اس کے آتش فشاں پہاڑ جیسے جذبات کے آگے بندھا ہوا تھا جو کہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا تھا، مگر اس نے اپنے بنگلے کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ ایک قید خانے سے نکل کر قیدی دوسرے قید خانے میں منتقل ہو گیا تھا۔ عمر شراب پینے کا عادی تھا۔ شراب نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ بڑھاپا پہلے ہی سے موجود تھا، خون میں شکر کی مقدار بڑھ گئی تھی، مگر سیٹھ عمر نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود شراب نہ چھوڑی۔ میاں عمر نے فیکٹری کی کسی ملازمہ کو فردوس کے گھر بھجوا دیا۔ یہ عورت نظر کی طرح قابل اعتبار تھی اور اس کو الگ تنخواہ ملتی تھی۔ فردوس نے کئی مرتبہ عمر سے کہا کہ اس طرح کیسے زندگی گزرے گی، مناسب یہ ہے کہ اس راہ سے پردہ اٹھا دیں، لیکن عمر اتنا بزدل نکلا کہ پردہ اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ ویسے وہ بزدل تو نہیں تھا، پیشہ ور قاتل اور ڈاکو اس کے قابو میں تھے، سارا علاقہ اس سے ڈرتا تھا، جابر اور روب والا آدمی تھا، مگر دوسری شادی کے معاملے میں اس نے بہت بزدلی دکھائی اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ فردوس نے کہا وہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، مگر کبھی کبھی یکلخت خاموش ہو جاتے تھے اور پھر بے چین ہو کر باہر نکل جاتے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ عمر جب کبھی ملا تو اداس سا رہتا تھا۔ میں اس کی اس اداسی کو اپنے ساتھ بے اتنائی کا سلوک سمجھتا تھا۔ فردوس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا تھا اور اس بچے کے بعد اس کے دوسرا کوئی بچہ نہ ہوا۔ عمر بیمار رہنے لگا اور بہت تیزی سے بوڑھا اور ضعیف نظر آنے لگا۔ اس کی وجہ شاید ڈائبٹیز تھی۔ عمر نے شادی تو کر لی تھی، لیکن جب جذبات ٹھنڈے ہونے لگے تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھا ہے۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے دبتا تھا۔ میرے اس خیال کی تصدیق بعد میں ہو گئی تھی۔ عمر فردوس کے پاس آنے کے بجائے اپنے ملازم نظر کے ہاتھ خفیہ طور پر پیسے اور رکے بھیجتا رہتا تھا۔ فردوس یہ خطوط سنبھال کر رکھتی، یہی خطوط اب چوری ہو گئے تھے۔ روپے پیسے کی اس کو تنگی نہیں تھی۔ ایک روز نظر فردوس کو یہ خبر سنانے آیا کہ میاں عمر مر گئے ہیں۔
اسے مرے 2 روز گزر گئے تھے۔ نظر گھر میں ماتم کی وجہ سے مصروف تھا، اس واسطے وقت پر آ نہ سکا۔ اب بھی وہ چوری چھپے آیا تھا۔ فردوس کو میاں عمر کے مرنے کا غم اس لیے نہیں تھا کہ اس کا خامد مر گیا ہے، بلکہ وہ اخراجات کی طرف سے فکر مند تھی۔ یہ ڈر بھی لگا کہ اب عمر کا بیٹا طاہر اپنے باپ کا سارا کاروبار سنبھال لے گا، اور نہ جانے عمر نے اپنی وصیت میں اس کے لیے بھی کچھ لکھا ہے کہ نہیں۔ میاں عمر کے مرنے کے بعد فردوس کو پہلا خیال یہ آیا کہ اب زندگی گزارنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اس کے دماغ میں دوسرا خیال جائیداد میں اپنے بچے کے حصے کا تھا۔ اس نے اپنے کاغذوں میں سے اپنا نکاح نامہ ڈھونڈ لیا۔ اس کو یہ بھی خوشی تھی کہ اس نے کسی خیال کے بغیر سیٹھ عمر کے تمام خطوط سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر مقدمے بازی ہوئی تو اس نکاح نامے کے ذریعے ثابت کر سکے گی کہ وہ سیٹھ عامر کی منکوحہ بیوی ہے اور خالد اس کا بیٹا ہے۔ مگر وہی کاغذات بمِ نکاح نامہ چوری ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے فردوس کو اپنا اور اپنے بیٹے کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ مگر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ راز کس طرح کھلا کہ تم سیٹھ عمر کی دوسری منکوحہ بیوی ہو؟ میں نے پوچھا۔ راز کھلا ہے جبھی تو کسی نے یہ کاغذات چوری کر لیے ہیں، فردوس نے جواب دیا۔ اچھا، تمہیں کس پر شک ہے؟ یہ تو پولیس کا کام ہے کہ چور کو تلاش کرے، فردوس نے کہا۔ میرے شک کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر بھی پولیس کو تفتیش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ کاغذات انہوں نے ہی چوری کیے ہوں گے جنہیں ان کی موجودگی سے نقصان پہنچ سکتا ہے، فردوس نے جواب دیا۔ مثلاً انسپکٹر صاحب، میں اس زمانے میں انسپکٹر تھا۔ ان کاغذوں نکاح نامے کی روح سے میرا بیٹا خالد سیٹھ عمر کی جائیداد کا برابر کا شریک ہے، جس طرح سے کہ طاہر۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کون کاغذات چوری کروا سکتا ہے، فردوس نے کہا۔ میرا بھی یہی شک تھا، مگر میں فردوس کی زبانی مزید اپنے شکوک کو تقویت دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے ایک سوال پوچھا۔ طاہر کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کس جگہ رہتی ہیں؟ اور آپ اس کے باپ کی منکوحہ بیوی اور اس کی سوتیلی ماں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ اگر آپ چور پکڑنا چاہتی ہیں تو مجھ سے کچھ نہ چھپائیں، یہ نہ بھولیں کہ آپ مجھ سے مدد لینے یہاں آئی ہیں۔ میں نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ دوسری طرف ایس پی صاحب فون پر بات کر رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے سکھیا لوگوں کو جوا کھلاتا ہے اور اس کے اڈے پر کوئی پولیس افسر ریڈ نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایس پی نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ نہیں سر، مجھے معلوم نہیں، میں آج ہی ریڈ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سکھیا کیسے جوا چلاتا ہے، میں نے پرعزم انداز میں کہا۔ میرے خیال میں تمہارا پہلے اس سے مل لینا زیادہ مناسب ہے۔ بہت اچھا سر، میں اسے ٹھیک طریقے سے مل لوں گا، میں نے کہا۔ فون بند ہو گیا۔ میں واپس فردوس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ وہ شام کو آ جائے، ابھی میں ایک ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ فردوس رخصت ہو گئی تو میں نے سکھیا کی ہسٹری شیٹ نکلوائی۔ یہ وہی سکھیا تھا جس کو چند مہینے پیشتر میں نے امن عامہ میں خلل ڈالنے کے انسداد کے آرڈیننس میں 3 مہینے کے لیے نظر بند کروایا تھا، اور ابھی اس نے نظر بندی کا 1 ہی مہینہ پورا کیا تھا کہ سی ایس پی کا فون آیا تھا کہ سکھیا کی سفارش کرو کہ اس کی نظر بندی کی مدت کم کر دی جائے، کیونکہ اس کے محلے کے معززین اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ سکھیا اب اپنا چال چلن درست رکھے گا اور کسی قسم کے جرم میں ملوث نہیں ہوگا۔ قہر درویش پر جان درویش۔ میں نے ایس پی کے کہنے پر سفارش کر دی اور ڈپٹی کمشنر نے اس کی نظر بندی ختم کر دی تھی۔ لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بدمعاش بادشاہ خان کی نظر بندی کو مجھ سے سفارش کرا کے ختم کروا دیا گیا تھا۔ میں ایس پی صاحب کے کہنے پر چاہتا تو اسی روز ہی سکھیا کے اڈے پر ریڈ کر دیتا اور اس کے جوئے کے اڈے کو تہس نہس کر دیتا، مگر مجھے معلوم تھا کہ سکھیا کے تعلقات کچھ پولیس افسران سے بھی ہیں
اس لیے میں نے بہتر جانا کہ اس کو اسی بہانے وارننگ دے دوں۔ اگر وہ سنبھل گیا تو ٹھیک، ورنہ اس کے اڈے پر چھاپا ماروں گا۔ چنانچہ میں اس کے اڈے پر بھیس بدل کر نہیں گیا، بلکہ وردی پہنی اور اپنے بھروسے کے 2-3 کانسٹیبل ساتھ لیے اور وہاں جا پہنچا۔ سکھیا کے اڈے پر ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، سکھیا ہے؟ آپ ادھر ٹھہریے صاحب، ہم سیٹ سے پوچھ کر آتا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ میں اس کی جرأت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے اور میرے ساتھ پولیس کانسٹیبلان کو اندر جانے سے روکا تھا، جبکہ ہم لوگ وردی میں تھے۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اس آدمی کو پکڑ کر 2-3 گھسے رسید کر دیے اور دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ سکھیا کا اڈا ایک پختہ مکان میں تھا، جس میں ایک بڑے کمرے میں مختلف لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تاش اور دیگر طریقوں سے جوا کھیل رہے تھے۔ قانون نافذ کرنے والوں کے خوف سے بے دھڑک ہو کر وہ ہار جیت کے کھیل میں مصروف تھے۔ اس حال کے دہنی جانب سکھیا کا کمرہ خاص تھا۔ میں بغیر اجازت اس کے اندر گھس گیا۔ سکھیا تاش کے پتوں کا کوئی کھیل کھیل رہا تھا۔ شراب کی بوتل اس کے سامنے کھلی رکھی تھی۔ اس کو میری آمد کا یا تو کوئی پتہ نہ چلا تھا یا وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ اس کے پاس ایک اور موٹا سا بھدا سا شخص بیٹھا ہوا شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کو میں پہچان گیا۔ وہ CIA کا ایک انسپکٹر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں اٹھائیں اور سرد مہری سے بولا، آؤ صاحب، کیا پیو گے؟ میں یہاں پینے پلانے نہیں آیا، میں نے نفرت بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے صاحب، پھر حکم کرو، کیا چاہیے؟ سکھیا نے تنزن کہا۔ ہر مال حاضر ہے۔ میرا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ سکھیا کے منہ پر مارا۔ اس کے منہ سے خون پھوٹ پڑا۔ پھر میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کو پکڑ لو جو جوا کھیل رہے ہیں، مگر نفری کم تھی۔ 2-3 آدمی ہاتھ میں لگے، جن کو لے کر میں تھانے آ گیا۔ ہیڈ محرر نے بتایا کہ SP صاحب کا فون آیا تھا، اب فوراً ان سے بات کر لیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آنے سے پہلے ہی سکھیا نے اپنے دوستوں کو خبر کروا دی ہوگی۔ میں نے ہیڈ محرر کو ہدایت کی کہ وہ سکھیا کے آدمیوں کو بند کر دے۔ SP صاحب سے فون پر رابطہ قائم کرنے میں خود ہی تاخیر سے کام لے رہا تھا اور ضروری اندراجات مکمل طور پر رجسٹر میں فون پر بات چیت کرنے سے پہلے درج کر لینا چاہتا تھا، مگر پیشتر اس کے کہ کوئی کارروائی کرتا فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ SP صاحب نے فون پر توپوں کے دہانے کھول دیے۔ یہ بغیر وارنٹ کے اڈے کے اندر تم کیسے داخل ہوئے؟ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کے علاوہ سکھیا کو مارنے پیٹنے کا ناجائز عمل بھی کر ڈالا ہے۔ ان دونوں باتوں کا جواب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں فون پر ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ DSP صاحب کی گاڑی تھانے کے احاطے میں آ کر رکی۔ میں نے فون پر SP صاحب کو جواب دے دیا کہ آپ میری جواب طلبی کر لیں، میں جواب دے دوں گا۔ میرے اس جواب پر کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ اب DSP صاحب سے نبٹنا تھا۔ ان کے لہجے میں کچھ شرافت کا عنصر تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ تم نے یہ کام غیر قانونی کیا ہے۔ میں نے سکھیا کا رویہ اور مجھے رشوت دینے کی پیشکش وغیرہ کے متعلق تمام باتیں بتا دیں، مگر انہوں نے سکھیا کے آدمیوں کو میری مرضی کے خلاف رہا کر دیا۔ میں نے احتجاج بھی کیا، مگر وہ بھی اوپر کے پریشر سے مجبور تھے۔ میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس امام میں سب ننگے والی بات یہاں ثبت ہوتی ہے، مگر میں بھی سکھیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے برابر موقع کی تلاش میں سرگرداں رہا تھا۔ شام کو فردوس بیگم میری ہدایت کے مطابق جب میرے دفتر میں داخل ہوئی، میں سارے دن کی کوفت سے دل برداشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ فردوس کے جانے کے بعد میں نے مخبروں کو اس کے محلے میں بھیج دیا تھا کہ وہ فردوس کے چال چلن، اس کے گھر میں آنے جانے والے لوگوں کے متعلق حالات دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ میرے مخبروں نے میری توقع سے زیادہ اطلاعات فراہم کر لی تھیں، مگر میں یہی باتیں فردوس کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ میرے مخبران کی اطلاع کے مطابق عمر کا لڑکا طاہر اکثر فردوس کے گھر میں دیکھا گیا ہے، مگر فردوس نے طاہر سے ملاقاتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
کیا ستیلی ماں اور طاہر کا کوئی چکر ہے؟ پہلا سوال میرے دماغ میں گونجا۔ کیا آپ طاہر کو جانتی ہیں؟ میں نے فردوس سے سوال کیا۔ وہ اس سوال سے پہلے تو گھبرائی، پھر بولی، یہ بھی ایک کہانی ہے جس کو سنانے کا میں نے ارادہ کیا تھا، مگر اخلاقی جرأت نہ پا کر میں یہ کہانی سنا نہ سکی۔ اچھا تو اب سنا دیجیے، میں نے تنزن کہا۔ عمر کے مرنے کے 7-8 روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ فردوس نے کہنا شروع کیا۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا اور مجھ کو آ کر بتایا کہ عمر کا بیٹا طاہر آیا ہے۔ میں اتنی جلدی کچھ سوچ نہ سکی کہ اس کو اندر بلاؤں یا نوکرانی سے کہوں کہ اس سے پوچھے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ نوکرانی نے کہا تھا کہ عمر کا بیٹا آیا ہے، اس واسطے میرے منہ سے نکل گیا کہ اسے اندر بلا لو۔ ایک بڑا خوبصورت جوان میرے سامنے آ گیا۔ یہ تھا طاہر، جس کی بابت میں سنتی رہی تھی کہ عمر صاحب کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 2 سال بڑا تھا۔ میں دل میں کچھ خوفزدہ سی تھی کہ نہ جانے طاہر کیوں آیا ہے، مگر اسے دیکھ کر قدرے اطمینان ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر پرخلوص مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھ کو سلام کیا۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے پہلے تو میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اپنے باپ کے مرنے کا افسوس کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کی منکوحہ بیوی ہوں، بلکہ اس کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میں میاں عمر کی رکھیل تھی اور میاں عمر مجھے خرچہ وغیرہ دیتے تھے۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں۔ طاہر نے کہا، اب کارخانہ، فیکٹری اور زمینوں کی دیکھ بھال اس کو کرنی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ مکان کارخانے کا ہے اور میرے والد نے یہ مکان آپ کو رہنے کے لیے دیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ میں نے مکان کی رجسٹری سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ طاہر نے جب یہ کہا تو میں چپکے سے اندر گئی، دوسرے کمرے سے رجسٹری نکال کر طاہر کو دکھائی۔ مکان کی رجسٹری میرے نام پر ہوئی تھی، جس کی روح سے مجھے مکان سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے رجسٹری کو ہاتھ نہ لگایا اور کہنے لگا، مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو نہ جانے کیوں میں نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھو۔ وہ شاید یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو بیٹھنے کے واسطے کہوں۔ وہ بیٹھا رہا۔ آپ شاید میری اس بات کو پسند نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ میری سابقہ زندگی کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ مجھے اپنے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون ہیں۔ میں نے اس بازار میں آنکھ کھولی، مگر میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس گندے ماحول میں رہتے ہوئے بھی میں کسی مرد کے نزدیک نہیں گئی۔ میری زندگی میں داخل ہونے والا پہلا مرد عمر ہی تھا، جو عمر میں مجھ سے کئی سال بڑا تھا۔ اس کا اور میرا کوئی میل نہیں تھا، لیکن آج مجھے جو مرد ملا تھا وہ میری عمر کا تھا، جو میرے اتنے نزدیک بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ فردوس نے اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہا تھا۔ بعض باتیں اس نے صاف کر دیں اور بعض باتیں گول گول کیں۔ میں اس کا مطلب سمجھتا رہا۔ میں نے اس سے کچھ سوال بھی کیے جن کے اس نے مناسب جواب دیے۔ طاہر کو دیکھ کر، اسے اپنے نزدیک پا کر، اس کے دل میں جو جذبات ابھرے تھے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، جو میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اخذ کیے، جو بعد میں صحیح ثابت بھی ہوئے۔ فردوس اس بازار کا ایک پرندہ تھی۔ اس کو ایسا ماحول ملا تھا جہاں عورتیں محض کھلونا ہوتی ہیں، جہاں زندگی یا موت کا انحصار ان کے مالکوں کی مرضی پر ہوتا ہے۔ ان کی کھولیاں یا بالا خانے مرصع پنجرے ہوتے ہیں جہاں ان کو قید رکھا جاتا ہے۔ فردوس کو اسی بازار سے خریدا گیا تھا۔ سیٹھ عمر نے اس کی قیمت زیادہ لگائی۔ فردوس کی رسی سیٹھ عمر کے حوالے کر دی گئی، جس کو وہ گھسیٹتا ہوا لایا اور اس کوٹھی میں قید کر دیا۔ وہ فرشتوں کی سیرت والی عورت نہیں تھی۔ اس کو تو زبردستی ایک بوڑھے کے پلے باندھ دیا گیا تھا، جو اس کے جذبات کے آگے بند نہ باندھ سکا۔ اب طاہر اس کے پاس آیا تو اس کے اندر کی عورت کسمسانے لگی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ اس کا خامند تو طاہر جیسا جوان آدمی ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس کو اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ طاہر کے دل میں شاید ایسے ہی خیال آ گئے تھے۔ فردوس ابھی تک خوبصورت تھی۔ طاہر نے اس کے ساتھ ہی ہمدردی اور بے تکلفی کی باتیں شروع کر دیں، اور پھر چلتے وقت اس نے طاہر سے دوبارہ آنے کو بھی کہہ دیا تھا۔
فردوس نے مجھے یہ بلا جھجک بتا دیا تھا کہ طاہر کے جانے کا اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ طاہر دوسرے دن آیا تو فردوس کو ایسے لگا جیسے اسے اسی شخص کا اب تک انتظار تھا۔ طاہر کو میں جانتا تھا، وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ اس نے فردوس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی، لیکن فردوس میں ابھی کچھ شرم اور جھجک باقی رہ گئی تھی۔ اس نے طاہر پر یہ تو ظاہر کر دیا کہ وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ فردوس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ طاہر کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس کی شادی اس کے باپ سے ہو چکی ہے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ فردوس اس کے باپ کی رکھیلی تو ہے، مگر فردوس کو تو علم تھا کہ اس کا ستیلا بیٹا ہے، مگر اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے پرورش ہی ایسے ماحول میں پائی تھی جہاں حیا، شرم اور رشتے ناتوں کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ فردوس اور طاہر بھی جذبات کی روح میں بہہ کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے، جیسے دو مسافر ایک ہی منزل کی طرف چلے جا رہے ہوں تو ان میں ایک تعلق پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا تھا کہ دلوں میں کیا ہے، مگر اس روز اپنے باپ کے چہلم کی مصروفیات کے سبب طاہر فردوس کے پاس رک نہ سکا اور چلا گیا۔ پھر تقریباً 20 دن کے بعد ایک شام وہ فردوس کے گھر چلا آیا۔ فردوس نے اس کو کھانے پر روک لیا۔ طاہر خود زیادہ سے زیادہ وقت فردوس کے پاس گزارنا چاہتا تھا۔ وہ رک گیا۔ کھانے کے بعد فردوس نے نوکرانی کو واپس بھیج دیا۔ یہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ طاہر نے فردوس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچا اور وہ مسکرا دیا۔ آؤ، فردوس نے دھیمی آواز میں کہا اور طاہر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ جب بیڈ روم میں داخل ہوئے تو اچانک فردوس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ پیش آیا، یہ اسی کی زبانی سنیے۔ میں تو اندھی ہو گئی تھی انسپکٹر صاحب، اس نے بڑے صاف لہجے میں کہا۔ میں کہتی تھی کہ بس مجھے طاہر مل گیا، مجھے دنیا میں کچھ اور نہیں چاہیے۔ میں طاہر کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے سامنے 2 پلنگ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بچھے ہوئے۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جس نے میرے دل کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اتنے زور سے دبایا کہ میرے حواس رخصت ہونے لگے، اور پھر یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے کہ مرحوم عمر میرے پلنگ پر بیٹھے ہوئے مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بہت اداس تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم تو کہتی تھیں کہ اپنی جوانی میرے واسطے قربان کر دو گی، یہ کیا کر رہی ہو فردوس؟ پھر وہ غائب ہو گئے اور کمرے میں مجھے کسی مرد کے رونے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں اتنا جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں موجود ہیں۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں طاہر نہیں۔ میں جذبات میں اندھی ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے ہوش آ گیا ہے۔ طاہر ہنسا اور اس نے مجھے اپنے نزدیک تر کر لیا۔ میں نے مزاحمت کی اور طاہر کے نزدیک سے ہٹ گئی اور پھر بیڈ روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں چرپائی پر جا بیٹھی۔ طاہر نے آ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے اٹھانے لگا۔ اس نے کہا، تم ڈرتی کیوں ہو فردوس؟ یہاں اور کوئی نہیں ہے، چلو اٹھو۔ لیکن میں نہ اٹھی، مگر جب طاہر نے زبردستی کرنی چاہی تو میں نے غصے سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ بدکار پاپی، تجھ کو اپنے باپ کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ میں تیری ماں ہوں، ستیلی ماں۔ میں تیرے باپ کی بیوہ ہوں۔ تیرا باپ اس گھر میں موجود ہے۔ معلوم نہیں میں نے کیا کیا واحد تباہی بک ڈالا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کا منہ بھی کھل گیا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، تم تو پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے فیکٹری میں اپنے کمرے میں شراب رکھی ہوئی ہے، تمہیں شراب کی ضرورت ہے، میں لے آتا ہوں، تھوڑی سی پی لو، یہ تمام توہمات دور ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے یہ رٹ لگائے رکھی کہ میں اس کے باپ کی بیوہ ہوں، اور اپنی عزت بچانے کی خاطر الماری سے نکاح نامہ نکال کر اس کو دکھایا، اور پھر اس کو وہ خطوط بھی دکھائے جو سیٹھ عمر نے وقتاً فوقتاً مجھے لکھے تھے۔ اس نے جب نکاح نامہ دیکھ لیا تو میں نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے لیا۔ اس نے اپنے باپ کا ایک ہی خط دیکھا تھا اور پھر خود ہی مجھ کو دے دیا۔ اب اس کے جذبات بھی سرد ہو چکے تھے۔ وہ آہستہ سے گھوما اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے سر کو جھکائے رکھا، پھر مجھے دیکھ کر بولا، تو یہ خفیہ شادی تھی؟ میرے ابا جان دو زندگیاں گزار رہے تھے۔
وہ فوت ہو چکے ہیں، جو ہونا تھا ہو چکا، تم نے دیکھ لیا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، اسے قائم رہنے دو۔ میرا بیٹا خالد تمہارا بھائی ہے، اس کی آنے والی زندگی سنوار دو۔ دیکھو میں نے تمہیں کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ اس نے اس طرح چونک کر مجھے دیکھا جیسے سویا ہوا ہو اور میری آواز پر جاگ اٹھا ہو۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، تمہارا بیٹا میرے باپ کا بیٹا ہے، تم کہتی ہو کہ اس کے آنے والی زندگی کو میں سنواروں؟ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، معلوم نہیں وہ کیا سمجھا۔ اس نے پھر سر جھکا لیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے رک کر کہا، زبانی تو کوئی نہیں مانے گا کہ تم سیٹھ عمر کی دوسری بیوی تھیں۔ یہ نکاح نامہ اور ان کے خط مجھے دے دو، میں اپنی ماں کو دکھا کر جائیداد میں تمہارے بیٹے کا حصہ الگ کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں اب مکاری جھلکنے لگی تھی، کیونکہ میری چھٹی حس نے مجھے انجانے خطرے کا احساس دلایا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے بر وقت عقل دی۔ میں نے سوچا کہ شادی کا ثبوت یہی کاغذات ہیں، اگر میں نے یہ دے دیے تو کس سے کہوں گی کہ میں سیٹھ عمر کی دوسری بیوی ہوں اور میرا بیٹا جائیداد کے حصے کا حقدار ہے۔ چنانچہ میں نے طاہر کو یہ کاغذات دینے سے انکار کر دیا۔ میرا انکار سنتے ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اگر نکاح نامہ اور یہ خطوط مجھے نہیں دو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی، طاہر نے برہمی کے ساتھ کہا۔ یہی تو میرے پاس ایک ثبوت ہے، یہ تو میں کسی قیمت پر نہیں دوں گی۔ میں نے کہا، میں تم کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، تمہارا بیٹا ہمارا حصے دار نہیں بنے گا۔ طاہر نے کہا، البتہ میں تم کو کچھ رقم دے سکتا ہوں، کہو 10,000 منظور ہیں؟ اتنی بڑی جائیداد میں سے 10,000 روپے؟ کیا تم مجھے بھیک دے رہے ہو؟ میرا بیٹا تمام جائیداد کا برابر کا حصے دار ہے اور میں یہ حصہ لے کر رہوں گی۔ اب میں نے بات چیت کا رخ پلٹ دیا تھا۔ ہاں، اگر چاہو تو اپنے بھائی کو لے جاؤ، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، بہرحال یہ تمہارے باپ ہی کا خون ہے۔ اپنے گھر لے جاؤں اس حرام کے پلے کو؟ اس نے بڑی حقارت سے کہا، ہم رئیس لوگ نہ جانے کہاں کہاں ایسی اولادیں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا وہ سب ہماری خاندانی جائیداد کی وارث بن جاتی ہیں؟ اس کے یہ گندے اور مکروہ الفاظ سن کر مجھے اس سے گھن محسوس ہونے لگی۔ آخر سوسائٹی ایسے لوگوں کو شرفا میں شماری کیوں کرتی ہے جو چھپ کر وہی جرم کرتے ہیں جو بازاروں میں بیٹھنے والی عورتیں جن کو بے سوا کہا جاتا ہے؟ یہی شریف ان کے کوٹھوں پر جاتے ہیں تو ان پر ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں تاکہ محفل میں صرف ایک نظر التفاتی ان پر پڑ جائے۔ محبت جتاتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، شادی کا وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ عورت سوسائٹی میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو ان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی شریف ذاتیوں کو حاصل ہوتا ہے۔ میں نے جوان عمری میں اس کے بوڑھے باپ سے شادی کی، اسے گھر سے سکون نہیں ملا ہوگا، تبھی تو وہ گندی گلیوں سے اٹھا کر مجھے کوٹھی میں لے آیا، مگر اس کا بیٹا مجھے اپنی ماں اور میرے بیٹے کو اپنا بھائی ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے فردوس کی کہانی سن لی تھی، سیٹھ عمر کو میں اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے بیٹے طاہر کے کرتوتوں کا بھی مجھے علم تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ بھی اسی روش پر چل رہا ہے جس پر اس کا باپ چلتے چلتے مر گیا، جس نے یہی کرائے کے کنڈے پال رکھے تھے۔ باوجود یہ کہ شادی حال ہی میں ہوئی تھی، مجرے سننا اور کلبوں میں آوارہ لڑکیوں کے پاس جانا اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ کوئی بھی جرم اپنی دولت کے بل بوتے پر کر سکتا تھا۔ طاہر کے ہاتھ میں طاقت اور دولت تھی، اس لیے وہ کسی حصے دار کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دماغ میں یہ خیال تھا، اس واسطے وہ فردوس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لالچ دیتا رہا کہ نکاح نامہ اور اس کے والد کے خطوط دے دو اور نقد رقم لے لو، مگر جب وہ تیار نہ ہوئی تو پھر طاہر نے اس کو یہ راگ دینا چاہا کہ وہ نکاح نامہ ثبوت کے طور پر اپنی ماں کو دکھائے گا، اس لیے کہ جائیداد کا انتظام اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے اور اس کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بار بار ان کاغذات کو حاصل کرنے پر زور دیا تو فردوس کو اس کی نیت پر پکا شک ہو گیا۔ اس نے یہ کاغذات دینے سے انکار کر دیا اور طاہر غصے میں پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔
فردوس بہت پریشان ہو گئی۔ ایک تو گناہ کا ارادہ تھا جو اس نے کیا تھا، وہ اس ارادے سے باز تو آ گئی تھی۔ وہ سچ مچ سمجھتی تھی کہ اس کے خاوند کی روح آئی تھی اور اس گناہ سے اسی روح نے اس کو روکا تھا۔ اس کے ایک ہفتے بعد وہ صبح اس کمرے میں گئی جہاں کا نامہ اس نے الماری میں خطوط کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کمرے کا تمام سامان بکھرا ہوا پایا۔ سوٹ کیس کھلے پڑے تھے اور ان کے اندر کا سامان بے ترتیبی سے بکھرا پڑا تھا۔ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ مکان کی رجسٹری تو موجود تھی مگر نکاح نامہ اور خطوط غائب تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ چوری طاہر نے کروائی ہے اور اب اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ طاہر کے ساتھ آخری ملاقات کے بعد جو 7-8 دن گزرے، ان دنوں وہ بہت پریشان رہی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس عمر تک وہ اپنے گھر میں قید رہی تھی مگر اب اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس میں وہ جذبہ عہد کر آیا تھا جو ایک عورت کے اپنا حق لینے کے عزم و حوصلے کو جلا بخشتا ہے۔ اسے طاہر کی طرف سے ایسی کمینگی کے مظاہرے کی امید نہ تھی، ورنہ وہ ان دستاویزات کو کہیں اور محفوظ کر دیتی۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ اچھا ہوا کہ طاہر کو یہ کاغذات مل گئے، ورنہ وہ اس کو اور اس کے بچے کو نقصان ضرور پہنچاتا۔ میں اس کو کچا کھا جاتی انسپکٹر صاحب۔ میں نے کوٹھے پر پرورش پائی ہے اور بڑے سے بڑے بدماش سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ میں نے میاں صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ایک شریفانہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ گواہ رہیے گا، میں آج قسم کھاتی ہوں اگر طاہر نے کوئی شرارت کی اور میرے بچے کا حق چھینا تو میں ایک بھوکی شیرنی کی طرح اس پر حملہ آور ہوں گی اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ عورت اپنا حق کس طرح وصول کر سکتی ہے۔ فردوس جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ ایک شرمیلی سی عورت جو ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آئی تھی کس طرح جوالا مکھی بن گئی تھی اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ عورت کچھ بھی کر گزرے گی۔ میں نے اس کو سمجھایا، اس کو تسلی دی کہ وہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اور میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس کے گھر چل کر بکھرا ہوا سامان نہیں دیکھوں گا؟ اس کے یاد دلانے پر مجھے اپنا فرض یاد آ گیا۔ واقعی میں نے تو ابھی FIR بھی درج نہیں کی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ بغیر مقدمہ درج کیے طاہر سے بات چیت کر کے فردوس کے کاغذات واپس دلا دوں گا۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا۔ مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کروں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ رہا تھا۔ معاملہ سیدھا تھا جیسا کہ فردوس کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر چوری ہو گئی ہے، مگر میرے دماغ میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اس عورت کی مدد بھی ہو جائے اور طاہر میرے ہاتھوں گرفتار نہ ہو۔ میں فردوس کو عدالت کی الجھنوں سے بچانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف مجھے میاں عمر کے بیٹے کی عزت کا بھی خیال تھا، گو کہ وہ کسی ہمدردی کا مستحق نہیں تھا۔ اس واسطے میں ان لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو پکڑنا اور سزا دلانا۔ وہ ان جذباتی کھیلوں میں نہیں پڑتی، لیکن یہاں ہمارا معاملہ کچھ اور تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر چوری ثابت نہ ہوئی تو اس عورت کی فریاد کوئی نہیں سن سکے گا کہ وہ میاں عامر کی بیوہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے نکاح خاں کا نام معلوم تھا اور نہ ہی گواہوں کو وہ جانتی تھی۔ میں نکاح رجسٹر سے شادی ثابت کر سکتا تھا بشرطے کہ شادی ہوئی ہو، مگر ایک خطرہ تھا کہ طاہر فردوس اور اس کے بچے کو غائب کرا دے گا۔ اس لیے میں نے اس بات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ فردوس میرے پاس آئی تھی۔ میں نے بظاہر طاہر اور اس کی ماں سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ طاہر اپنے کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں تنہا تھا اور اپنی تجارتی رپورٹ دیکھ رہا تھا اور کاروباری خطوط کو دیکھ رہا تھا۔ آخری رپورٹ لکھنے کے بعد تمام کاغذات بریف کیس میں رکھ کر اس نے انگڑائی لی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان تاریک نظر آ رہا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی
اور وہ پوری طرح تھکا ہوا تھا۔ وہ سارا دن مختلف کاروباری پارٹیوں سے ملتا رہا تھا۔ کھانا کھانے سے پہلے اس نے غسل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ آپریٹر نے اطلاع دی کہ اس کے لیے ایک کال ہے۔ ریسیور پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ دوسری طرف سے اس کی بیوی فرح کا فون تھا۔ اس کی بیوی بے حد دھیمی تھی۔ اس کی آواز بہت ہلکی آ رہی تھی۔ شاید لائن خراب تھی، ورنہ 100 میل کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا کہ آواز اتنی دھیمی ہو جائے۔ فرح، طاہر نے کہا، خیریت تو ہے؟ ٹھہرو، لائن خراب معلوم ہوتی ہے، میں آپریٹر سے کہہ کر کنیکشن ٹھیک کراتا ہوں۔ فرح نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ کنیکشن خراب نہیں ہے طاہر۔ اس مرتبہ طاہر کو اس کی آواز صاف سنائی دی، اور اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ کیا بات ہے فرح، خیریت تو ہے؟ پنکی کیسی ہے؟ طاہر نے اپنی بیٹی کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا۔ پنکی ٹھیک ہے، اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے کچھ نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فرح ڈیئر، کیا کوئی خاص بات ہے؟ طاہر کے لہجے میں خوف تھا۔ طاہر تم فوراً آ جاؤ، ابھی، اسی وقت۔ فرح کی درخواست میں ہذیانی انداز شامل تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ طاہر ششو پن میں پڑ گیا، مگر جب وہ دوبارہ بولی تو اس کی آواز قدرے پرسکون تھی۔ ایک آدمی مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے طاہر۔ آج اس نے دوسری مرتبہ کوشش کی تھی۔ میں اس کی پہلی کوشش کو محض حادثہ سمجھ کر نظر انداز کر گئی تھی، لیکن دوسری کوشش، طاہر، وہ مجھے ہر قیمت پر قتل کرنا چاہتا ہے۔ طاہر کے دل میں چور تھا۔ اس نے فردوس کا نکاح نامہ اور کاغذات چوری کروا دیے تھے، اور خالد کو بھی اغوا کروا دیا تھا۔ اغوا اور چوری کی رپورٹ کی تفتیش جاری تھی۔ فردوس کچھ دنوں سے اپنے گھر سے غائب تھی، باوجود میری کوشش کے اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ میں واقعی قصوروار تھا کہ جس چیز کا مجھے شک تھا وہی ہوا، اور میں فردوس کے بچے کی مناسب حفاظت کر نہ سکا۔ طاہر کو جب اس کی بیوی کا فون ملا تو اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرح اس کو قاتلانہ حملے کی پہلی کوشش کی تفصیل بتا رہی تھی۔ 2 روز پہلے وہ شہر کے نواحی علاقے میں واقع نرسری سے کچھ پودے خریدنے گئی تھی۔ اچانک ایک چوراہے پر ایک سبز رنگ کی بھاری بھرکم کار بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ٹائروں کی آواز سن کر فرح بروقت خبردار ہو گئی اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ ضرور گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ جاتی۔ پھر آج وہ سپر مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان خرید کر سڑک پار کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جب سڑک کے عین بیچ میں پہنچی تو دفعتاً کسی طرف سے وہی سبز گاڑی نمودار ہوئی اور اسے کچلنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ فرح کی قسمت اچھی تھی، وہ اس مرتبہ بھی بچ گئی تھی۔ طاہر کی بیوی فرح نے طاہر کو بتایا کہ ان 2 واقعات کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کوئی شخص اس کو ہلاک کرنے کے درپے ہے۔ طاہر کے پوچھنے پر فرح نے بتایا کہ وہ گاڑی بالکل انہی کی گاڑی کی طرح ہے، وہی ماڈل، وہی جسامت، وہی رنگت۔ میرے خدا، طاہر نے کہا، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے جو میری بیوی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ میں ان کا خون پی جاؤں گا۔ تمہیں آخر کوئی شخص کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ اس کا تو تمہیں علم ہوگا طاہر، فرح نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں مختلف وسوسے پیدا ہوئے۔ اس کے دل میں فردوس کی طرف سے بدلے کا خیال آیا، مگر وہ تو ایک عورت ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ طاہر نے اپنے سر کو جھٹکا دے کر اس خیال کو دماغ سے نکال دیا۔ اس نے فرح کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی عورت تھی۔ وہ اس مسئلے پر ہرگز نہیں رو سکتی تھی۔ یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ ایک بڑے آدمی کی بیوی اور ایک بڑے زمیندار اور صنعت کار کی بہو تھی۔ طاہر، تم جلدی سے گھر پہنچو، میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دوں گی، فرح نے فون پر بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں فوراً یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں، تم باہر نہ نکلنا۔
میں آ کر پولیس کو اطلاع کرتا ہوں، طاہر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ طاہر کی چھوٹی سوزوکی گاڑی نہایت تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ 100 میل کا سفر تھا، بارش ہو رہی تھی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر طاہر پوری رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ طاہر کی بھوک غائب تھی، اس کے کانوں میں بار بار فرح کے جملے گونج رہے تھے۔ کوئی اسے قتل کرنا چاہتا ہے اور فرح اس کی وجہ ٹیلی فون پر بتانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے گھر پہنچنے تک پولیس کو بھی مطلع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اندھیری رات اور موسلادھار بارش میں سپر ہائی وے پر اپنی چھوٹی سی گاڑی خطرناک حد تک تیز دوڑا رہا تھا۔ طاہر کی شادی اس کی اپنی پسند سے ہوئی تھی، چونکہ اس نے یہ شادی خاندان سے باہر کی تھی، اس لیے شادی کی مخالفت میاں عمر نے کی تھی، مگر طاہر کی والدہ نے کسی نہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو اس شادی پر راضی کر لیا تھا، کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا یہی چاہتا تھا اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خواہش کو رد نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کی شادی کوئی مثالی شادی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسے کامیاب بنانے میں بڑی محنت کی تھی اور ان دونوں کے مزاجوں میں بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ دونوں میاں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی تھے، ایک دوسرے کو اپنا ساتھی، اپنا مونس خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنے کو تیار تھے۔ طاہر کی کمزوریاں معلوم ہونے پر بھی فرح کے پیار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ طاہر شراب پیتا ہے، مجرے سنتا ہے، مگر اس کو معلوم تھا کہ یہ رئیس زادوں کی شان ہوتی ہے، اور وہ یہ مثال بھی جانتی تھی کہ ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اسی کا ناؤ۔ طاہر رات کو تو گھر آ کر سوتا تھا، پرے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، مگر فرح کو طاہر کی مجرمانہ سرگرمیوں کے متعلق بالکل علم نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون اس کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کون اس کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ فرح کو طاہر کی جائیداد اور اس کے تنازع کے متعلق بھی علم نہیں تھا۔ پنکی کی پیدائش کے بعد ان کی شادی کی جڑیں اور مضبوط ہو گئی تھیں، مگر طاہر کی والدہ کی سوچ پرانی زمیندارنی کی طرح تھی کہ اس کے آباء و اجداد کا جائیداد کا وارث پیدا ہونا چاہیے۔ طاہر کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا، وہ دونوں اکٹھے تقریبات میں شرکت کرتے اور اپنے گھر پر بھی تقریبات منعقد کرتے رہتے۔ فرح ایک عمدہ میزبان تھی، وہ ذہین، ملنسار اور بڑے خوبصورت انداز میں ہنستی تھی۔ اس خوبی کے علاوہ اس میں چند چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بھی تھیں، البتہ ایک کمزوری اس میں بہت بڑی تھی اور وہ تھی خود نمائی کی عادت۔ اس پر ہر وقت خود نمائی کا بھوت سوار رہتا۔ جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتی تو یہ چاہتی کہ سب لوگ کمرے میں اس کا داخل ہونا فوراً محسوس کر لیں۔ وہ کسی زمانے میں ٹی وی کے ڈراموں میں اداکاری بھی کر چکی تھی۔ طاہر کو دور سے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں، سڑک پر ٹریفک بڑھنے لگا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی گاڑی اپنے بنگلے کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں درد کرنے لگی تھیں۔ ابھی وہ اپنے بنگلے کی طرف جانے والے راستے پر مڑا ہی تھا کہ اس نے عقبی شیشے میں دیکھا کہ ایک سبز رنگ کی کار اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب دو ایک چوراہے گزرنے کے بعد بھی اس کار نے تعاقب جاری رکھا تو طاہر کو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اس کار کے شیشے رنگ دار تھے، اس وجہ سے کار کے اندر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو وہ دیکھ نہ سکا۔ کچھ دور چل کر اچانک سبز رنگ کی کار نے رفتار پکڑی اور اس کی کار کے برابر سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس کار کا عقبی دروازہ کھلا، ایک کلاشنکوف دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی باہر نکلی اور پھر شعلے بھڑکے اور گولیوں کے برسٹ نے اس کی گاڑی کو چھلنی کر دیا۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ برسٹ کی کوئی بھی گولی طاہر کو نہیں لگی، مگر گھبراہٹ اور گولیوں کی بوچھاڑ سے گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور ایک بجلی کے کھمبے کے ساتھ ٹکرا کر رک گئی۔ گاڑی پر متعدد گولیوں کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ برسٹ والے نے طاہر کی جان لینا چاہی تھی، مگر قسمت نے طاہر کو کوئی گزند نہیں پہنچایا۔ اس کے جسم پر معمولی خراشیں تھیں جو کہ اس کی گاڑی کھمبے سے ٹکرا جانے کی وجہ سے آئی تھیں۔ آج جب فردوس پھر میرے پاس آئی
تو بہت افسردہ تھی۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے نکاح کے کاغذات بھی چوری ہو گئے تھے اور اس کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے ہر دونوں مقدمات علیحدہ علیحدہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی اور میری تفتیش کا مرکز طاہر ہی تھا۔ خالد کو اغوا کرنے میں صرف طاہر کو ہی دلچسپی تھی۔ میں اس کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا، مگر فی الحال کوئی ثبوت، کوئی گواہی اس کے خلاف نہیں ملی تھی۔ میں نے خالد کے فوٹو کی کاپیاں بنوا کر تمام تھانہ جات کراچی اور اندرون سندھ بھیج دی تھیں۔ وائرلیس کنٹرول سے بھی پیغامات نشر کروا دیے تھے، مگر خالد کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب نے خالد کی تلاش کے سلسلے میں 2 دفعہ فائل منگوا کر سختی سے تلاش کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ میں نے اسپتالوں اور مردہ خانوں، بیگار کیمپوں میں آدمی خفیہ معلومات کرنے کے لیے روانہ کر دیے تھے، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جیکسن تھانے کے انچارج نے مجھے فون پر ایک نومل لڑکے کی سمندر سے لاش کی دستیابی کے متعلق اطلاع دی تو میں فوراً وہاں پہنچا، مگر وہ لاش بہت پرانی تھی۔ مچھلیوں نے لاش کو اس طرح خراب کر دیا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مگر اس لاش کے داہنے ہاتھ پر اردو میں برکت مسیح لکھا ہوا تھا، جس سے ہمارا شک دور ہو گیا۔ یہ کسی عیسائی لڑکے کی لاش تھی جو شاید سڑک پر صفائی کرتا ہوا نیٹی جیٹی پل سے پانی میں گر گیا، یا نہاتے ہوئے سمندر کی تیز لہریں اسے بہا کر لے گئیں۔ بہرحال میں نے اپنا شک دور کر لیا تھا۔ یہ لاش کسی بھی طرح خالد کی نہیں تھی۔ فردوس نے مجھ سے اب تک کی کارروائی کے متعلق پوچھا تو مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوئی کہ ہم خالد کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو خالد کا کوئی پتہ نہیں چلا؟ اس نے طنزیہ انداز اختیار کیا تھا۔ اب ایک ماں اپنے بیٹے کو خود تلاش کرے گی اور اس کے لیے مجھے اگر اپنی جان بھی دینا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ خالد کے اغوا میں طاہر اور اس کے گنڈوں کا ہاتھ ہے، مگر میں ان لوگوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ فردوس نے کسی طرح اپنے پرانے کوٹھے پر پیغام بھجوایا کہ بھورے اور شیرا کو اس کے پاس بھجوا دیں۔ بھورے اور شیرا کو میں جانتا تھا کہ یہ دونوں بڑے خطرناک قسم کے بدماش ہیں، کئی دفعہ جیل کاٹ چکے ہیں۔ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ ان کا مشغلہ ہے۔ آدمی کی جان لے لینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ شیرا اتنا ظالم تھا کہ ایک ناچنے والی پر اس کا دل آ گیا۔ جس نے محبت کا جواب محبت سے نہ دیا تو شیرے کو اتنی ہی بات بری لگ گئی۔ بھورے کی مدد سے اس بیچاری عورت کو کوٹھے سے نیچے پھینک دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب بیچاری وہ اسی بازار میں بھیک مانگتی پھرتی ہے۔ ابھی تک ریڑھ کی ہڈی ٹھیک نہیں ہوئی۔ بازار کی عورتیں ترس کھا کر 2 وقت کھانے کو روٹی دے دیتی ہیں۔ بھورا اور شیرا پر دفعہ 307(3) کے تحت مقدمہ چلا، مگر ان کی دہشت کی وجہ سے کسی نے گواہی نہ دی اور یہ لوگ کچھ مہینے جیل میں رہ کر واپس آ گئے۔ اب جس عورت کو چاہتے اٹھاتے لے جاتے۔ پولیس بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک MPA کے خاص آدمی بن گئے تھے اور اس نے ان کو سیاسی پناہ دی ہوئی تھی۔ جب بھی پولیس ان پر ہاتھ ڈالتی، اس MPA کا فون آ جاتا کہ اب تو یہ لوگ شریف ہو گئے ہیں اور ہماری پارٹی کے ورکر ہیں، ان کو خواہ تنگ نہ کریں۔ ہمارے ملک کی سیاست یہی ہے کہ بڑے بڑے زمیندار، وڈیرے، پیر بدماشوں کی پشت پناہی کریں، ان کو تحفظ دیں اور یہ بدماش ان کے لیے جائز و ناجائز دباؤ دھونس کے ذریعے ان لوگوں کی سیاسی قوت میں اضافہ کریں، الیکشن میں ووٹ ڈلوائیں۔ کیا ہمارے ہاں جمہوریت کی تعریف یہی ہے؟ فردوس کے گھر شیرا اور بھورا دونوں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ فردوس نے ان کو ایک بہت اہم مشن سپرد کیا تھا۔ معاوضے کے طور پر بھاری رقم کی گڈیاں بھی ان کی جیبوں میں ٹھوس دی تھیں۔ دونوں نے اپنے سابقہ رشتوں کی تجدید کرتے ہوئے فردوس کو یقین دلایا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ فردوس نے بھی بذات خود اس کام میں عملی طور پر شرکت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ پروگرام کے مطابق شیرا اور بھورا باہر کھڑی
بھاری سی گاڑی میں رخصت ہو گئے اور اس کے بعد ایک خوبصورت سا جوان فردوس کو ملنے آیا جو کسی ڈرامے یا فلم کا ہیرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور الڑ پن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک نیلی جین اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آج میرا ڈرائیور بڑا پجمودہ سا نٹھال سا رونی صورت بنائے میرے پاس آیا۔ وہ سرکاری گاڑی کا ڈرائیور ہے، ٹریفک میں ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ڈپوٹیشن پر آیا ہوا ہے اور میرے ٹریفک میں تبادلے سے بیشتر ہی ٹریفک کی گاڑی چلاتا تھا، کیونکہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں ڈرائیوروں کا اپنا کوئی پول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ٹریفک والوں نے اپنی گاڑیوں کے لیے مختلف ڈسٹرکٹ سے ڈرائیور منگوا لیے ہیں جو سرکاری ڈیوٹی پر ٹریفک میں سر انجام دیتے ہیں اور تنخواہ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے MT ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہیں۔ میں نے اپنے ڈرائیور کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا پہلوان؟ پہلوان اس کا نام ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک کا کیا پوچھ رہے ہیں صاحب؟ ڈرائیور پہلوان نے جیب سے تہہ کیا ہوا ایک ٹائپ شدہ لیٹر نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صاحب پڑھ لیں، ڈرائیور نے کہا۔ میں تو انگریزی نہیں جانتا، مگر دفتر والوں نے بتایا ہے کہ میری تنخواہ SP صاحب نے روک دی ہے۔ میں نے لیٹر پڑھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک ملازم جس نے پورا مہینہ نہایت ایمانداری اور جاں فشانی سے ڈیوٹی دی ہو، اس کی تنخواہ روکنے کا کیا جواز ہے؟ اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ ڈرائیور واپس ایسٹ ڈویژن میں نہیں آیا تو اس کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ اس ڈرائیور کو ڈسٹرکٹ میں واپس بھیجنا SP ٹریفک کی ذمہ داری ہے اور SP ٹریفک نے SP ایسٹ کو لکھ دیا کہ ٹریفک میں ڈرائیوروں کی کمی ہے، اس لیے ہم اس ڈرائیور کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ یہ معاملہ ڈیپوٹیشن پر بھیجنے والے اور ڈیپوٹیشن پر لینے والے 2 محکموں کے سربراہوں کے درمیان تصفیہ طلب ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھی ہے کہ اسی مہینے بقرعید تھی۔ تہوار کے موقع پر تو مزید اخراجات کے لیے اضافی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کجا تنخواہ بھی نہ ملے تو اس غریب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ پہلوان، پھر تمہارے بچوں نے عید کس طرح منائی ہوگی؟ پرانے کپڑے پہن کر اور پڑوسیوں کے ہاں بکرے ذبح ہونے کا تماشا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ با اختیار حکمران جس کے ہاتھ میں اقتدار کا قلم ہے، اگر وہ اس قلم کے ساتھ بھلائی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عہدے میں ترقی دے گا، اور اگر یہی قلم ظلم کے لیے اٹھا تو قدرت یہ اقتدار کا قلم اس کے ہاتھ سے چھیننے میں دیر نہیں کرتی۔ یہ اقتدار کی کرسی کوٹھے پر بیٹھنے والی فاحشہ عورت کی طرح ہے جو بے وفائی کرتے دیر نہیں لگاتی۔ اقتدار کی کرسی بہت کمزور ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر ظلم نہ کرو، انصاف کرو، کیونکہ اقتدار اللہ کی امانت ہے، اس کو اس کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ لہٰذا میری بھی متعلقہ افسران سے درخواست ہے کہ اس غریب ڈرائیور کی تنخواہ کے مسئلے کو سلجھا کر اس کے بچوں کی دعائیں لیں۔ طاہر برق رفتاری کے ساتھ کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنے مکان پر پہنچا۔ گیٹ پر اس نے گاڑی روکی اور ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بارش کے پانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے صحن کو عبور کر کے سامنے دالان میں داخل ہوتے ہی وہ بدحواسی سے چلایا، فرا فرا! اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ وہ جلدی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ روشنی ہو رہی تھی مگر ڈرائنگ روم خالی تھا۔ فرا! وہ پوری قوت سے چلایا۔ اس نے جلدی جلدی نچلی منزل کے تمام کمرے دیکھ ڈالے، پھر کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا بالائی منزل پر گیا۔ اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ پہلی ہی نظر میں اسے احساس ہوا کہ وہاں بھی کوئی نہیں۔ پھر وہ بھاگتا ہوا اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ وہ چند لمحوں تک دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی سانسیں درست کرتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور کمرے کی بجلی روشن کی۔ پنکی اپنے بستر پر محو خواب تھی۔ اس کے پیروں میں اس کی گڑیا بھی تھی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے گڑیا دبوچ رکھی تھی۔ اس کو یہ تو علم تھا کہ اس کی والدہ اپنے بھائی کے پاس گئی ہوئی ہے، مگر فرا کہاں ہے؟ وہ تو پنکی کے کمرے میں نہیں تھی۔
وہ رومال سے اپنا چہرہ خشک کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں اور جب وہ نیچے آیا تو اس کا رومال بھی ترک ہو چکا تھا۔ گھبرانے اور پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس نے خود کو سمجھایا۔ ہر مسئلے کے حل کے لیے تحمل اور غور و فکر ضروری ہے۔ اس نے سگریٹ جلائی اور ماچس کی تیلی ایش ٹرے میں ڈال دی۔ ایش ٹرے میں سگریٹ کا ایک ٹوٹا پڑا ہوا تھا۔ طاہر نے اسے اٹھایا۔ اس کا ایک سرا ابھی تک گیلا اور نرم تھا، شاید اسے صرف چند منٹ پہلے ایش ٹرے میں بچھایا گیا تھا، گویا کوئی مرد اس کمرے میں تھوڑی دیر پہلے موجود تھا۔ طاہر مکان کے داخلی دروازے پر کھڑا ہو کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کسی ایسی علامت کی تلاش میں تھا جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ فرح کسی کام سے باہر گئی ہے۔ کیا وہ قریبی کہیں موجود ہے؟ اسے امید تھی کہ رات کے وقت خصوصاً بارش میں فرح زیادہ دور نہیں جا سکتی، اور ایسی صورت میں جبکہ اس کی بچی تنہا اوپر سو رہی تھی، پڑوس کا مکان بھی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ طاہر دروازہ بند کر کے ڈرائنگ روم میں گیا۔ اس کے ذہن میں فرح کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے فون اٹھا کر پولیس اسٹیشن کا نمبر گھمایا۔ اتفاقاً اس وقت میں تھانے پر موجود تھا۔ ہیلو، میں نے کہا، میں طاہر بول رہا ہوں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ موجود تھی۔ طاہر؟ کون طاہر؟ میں سیٹھ عمر کا لڑکا طاہر ہوں، آپ شاید جانتے ہیں۔ بالکل، آپ کے والد سے تو ہمارے دیرینہ تعلقات تھے، میں نے کہا، اور آپ سے بھی ملنا چاہتا تھا۔ ایک ضروری مسئلہ درپیش تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کے پاس ہی آنا چاہتا تھا کہ ایک واردات کی اطلاع ملی۔ کسی صاحب کی گاڑی پر بدماشوں نے کلاشنکوف سے فائرنگ کر دی۔ میں موقع واردات پر جانے ہی والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ سانس کے اتار چڑھاؤ کی آواز آ رہی تھی۔ شاید طاہر اپنے کشیدہ اعصاب پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اوہو، طاہر نے حیرانگی سے کہا، آپ کو اس واقعے کا بھی پتہ چل گیا ہے؟ وہ واقعہ تو میرے ساتھ ہی پیش آیا ہے۔ میری ہی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، اور جب میں گھر آیا تو ایک اور اندھوناک ٹریجڈی سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ کیا؟ میں نے کہا، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ گولیاں آپ ہی کی گاڑی پر چلائی گئی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، معاملہ کافی الجھا ہوا ہے۔ یا تو آپ تھانے پر آ جائیں یا میں آپ کے گھر حاضر ہوتا ہوں، بیٹھ کر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر طاہر کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا اور فوراً اپنے ماتحت عملے کے ساتھ طاہر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ طاہر کے مکان کا تو مجھے علم ہی تھا۔ اس کے والد کی زندگی میں 2-1 بار جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں طاہر سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ غائب ہو گئی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے باہر گئی ہوں یا کسی سہیلی کے ہاں فلم دیکھ رہی ہوں۔ واپسی میں دیر ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ میں 2 گھنٹے پہلے یہاں سے 100 میل دور حیدرآباد میں ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری بیوی نے ٹیلی فون پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی شخص اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے فوراً گھر واپس آنے کے لیے کہا۔ 2 گھنٹے بعد میں جب اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھ پر فائرنگ ہوئی اور اتفاقاً مجھے کوئی گزند نہ پہنچ سکا۔ گھر پر میری اہلیہ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ہماری دوسری گاڑی بھی موجود ہے مگر میری بیوی کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر آپ کو مزید سوالات کرنا ہوں، طاہر کہتے کہتے رک گیا۔ عجیب سوالات کرنے اور حالات جاننے کے لیے تو میں بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اچانک ایک سوال داغ دیا، کیا آپ فردوس کو جانتے ہیں؟ اس سوال پر وہ بالکل گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں، وہ آپ کی ستیلی ماں ہیں اور ان کا ایک لڑکا یعنی آپ کا ستیلا بھائی خالد بھی ہے۔ خالد بھی چند روز سے غائب ہے۔ مگر میری بیوی کے غائب ہونے کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ طاہر نے مصنوعی غصے سے کہا۔ جی، میرے خیال میں ابھی تو کوئی تعلق نہیں ہے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ثابت ہو جائے۔ اس وقت معاملات نہ آپ کے ہاتھ میں رہیں گے نہ میرے۔ قانون اپنے تقاضے پورے کرنا شروع کر دے گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیا۔
دیکھیے جناب، میں آپ کو اپنی بیوی کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع کر رہا ہوں۔ میرے اوپر حملہ ہوا ہے، میری گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو گئی ہے، میں بمشکل اپنی جان بچا سکا ہوں۔ ٹھہریے طاہر صاحب، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا۔ ایک طرف تو آپ اپنی بیوی کے غائب ہو جانے پر پریشان ہیں اور دوسری طرف ماں کی ممتا پکار کر میرا فرض یاد دلا رہی ہے۔ اس کا بچہ غائب ہے، نہ جانے مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ آپ ایک سیدھے سادے معاملے کو الجھا رہے ہیں، طاہر نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ مگر مجھے ابھی آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا کہ کیا آپ فردوس کو جانتے ہیں؟ اگر میں یہ بتا دوں کہ میری اس سے حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے تو پھر آپ اور سوال بھی پوچھنا شروع کر دیں گے، جس کے لیے میں فی الحال تیار نہیں ہوں، طاہر نے جواب دیا۔ طاہر صاحب، فردوس نے پولیس میں باقاعدہ اپنے بیٹے کے اغوا ہونے کی رپورٹ لکھوائی ہے اور اس میں آپ پر کبھی شبے کا اظہار کیا گیا ہے۔ نہ صرف اغوا بلکہ اس کے نکاح کے کاغذات بھی اس کے گھر سے غائب ہیں، اس نے کہا۔ اب طاہر کچھ گھبرا گیا، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آنے لگے۔ اضطرابی کیفیت میں اس نے زبان اپنے سوکھتے ہوئے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا، مجھ پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ سچائی کے بہت قریب، میں نے کہا۔ یہ عجیب بات سچائی کے بہت قریب ہے۔ اگر آپ اصل واقعات جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو فردوس بیگم کے متعلق اور ان سے ملاقات پر کچھ روشنی ڈال دوں۔ اس کے بعد میں نے طاہر کو اس کی فردوس سے ملاقات، نکاح کا انکشاف، جائیداد کا حصہ جیسے مسئلوں پر پوری حقیقت سے آگاہ کیا تو طاہر صاحب زمین چھوڑ چکے تھے۔ ان کی سب دادا گیری بخارات بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ کہیے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے سب باتیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا کر طاہر سے پوچھا۔ جی ہاں، فردوس نامی یہ عورت میرے باپ کی منقوہ بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور میرے باپ سے ایک بچہ بھی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، مگر ایسے دعووں پر کون ذی عقل آدمی کان دھرے گا؟ طاہر نے پوچھا۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، آپ نے تمام ثبوت مٹانے کی ناکام کوشش کی ہے، اس کا بچہ اغوا کروایا اور نکاح کے کاغذات چوری کروا لیے ہیں، اس کے لیے وہ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، میں نے طاہر سے کہا۔ کیا یہ دھمکی ہے جو فردوس آپ کے ذریعے مجھے دے رہی ہے؟ طاہر نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے غلط مت سمجھیے طاہر صاحب، میں نے کہا۔ ماں کی ممتا پہاڑوں سے ٹکر لے لیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فردوس اپنے بیٹے کے اغوا پر خاموش بیٹھی رہے گی؟ پولیس بھی اس کے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے، ہمیں کچھ سراغ مل گئے ہیں۔ مبادا آپ کے سفید اور اجلے کپڑوں پر کوئی داغ لگے، فردوس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ میں نے اس وقت اپنی بیوی کی گمشدگی کے سلسلے میں آپ کو تکلیف دی تھی، طاہر تش روی کے ساتھ بولا، اور آپ فردوس کی طرفداری کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ فردوس کے لڑکے کا اغوا اور آپ کی بیوی کے گم ہونے کا آپس میں کچھ تعلق ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فردوس نے بھی آپ کو چیلنج کیا ہے۔ اب اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پولیس حرکت میں آ جائے گی اور بہت جلد خالد کو اور آپ کی بیوی کو اغوا کنندگان کے چنگل سے نجات دلوا دے گی، مگر پھر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑے گا۔ کہیے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں نے طاہر سے کہا۔ طاہر خاموش بیٹھا زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر میں تفتیش کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ مجھے شروع سے آخر تک تفصیل کے ساتھ اپنی بیوی کی گمشدگی کے واقعہ سے آگاہ کریں۔ طاہر نے مختصراً سارے حالات بتائے۔ آپ کے پاس اپنی گمشدہ بیوی کی کوئی تصویر ہے؟ میں نے پوچھا۔ طاہر نے میز پر فریم میں لگی ہوئی ایک تصویر اٹھا کر مجھے دے دی۔ میں چند لمحوں تک غور سے فرح کی تصویر دیکھتا رہا۔ فرح خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ میں نے تصویر دیکھ کر طاہر سے کہا، کوئی شخص ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد آپ کی بیوی کی شکل کو بھول نہیں سکتا۔ اس تصویر سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور تلاش میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے تصویر اپنے ساتھ آئے ہوئے ماتحت کو دے دی کہ اس کو سنبھال کر رکھ لے۔ آپ تلاش شروع کرتے ہیں انسپکٹر صاحب، اب باتوں کا وقت نہیں۔ میں اپنا فرض خوب سمجھتا ہوں،
میں آپ کو سگریٹ کے ٹوٹے کے متعلق بتا چکا ہوں، طاہر نے کہا۔ سگریٹ کے ٹوٹے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرا کو کسی مرد کے ساتھ گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے اور ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے طاہر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کے جذبات و احساسات سے بے پرواہ نہیں ہوں جناب، لیکن اگر آپ کے خیال سے اتفاق کر بھی لیا جائے تو یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ مجرم آپ کی بیوی کے ساتھ کسی کھلی جگہ پر بیٹھ کر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ تصویر لے کر باہر چلا گیا۔ میں اور طاہر دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں نے طاہر سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بتائے۔ کیا بتاؤں؟ طاہر نے کہا۔ کچھ بھی، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہو۔ ان کی عادات، ان کے دوست احباب، پسند ناپسند، مشغلے، ان کے دشمن، آپ کے دشمن، جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا۔ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، طاہر نے کہا۔ اس کے جواب پر میں مسکرا کر رہ گیا۔ جب میں نے فرا کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں دریافت کیا تو طاہر نے کہا، فرا عجیب تضادات کا نمونہ ہے۔ وہ شرمیلی ہے، خود پسند ہے، بے حد نڈر ہے، پھر بھی کتے کے بھونکنے سے ڈر جاتی ہے۔ اس کے سر میں کسی فلسفی کا دماغ ہے۔ وہ ایک ناکام اداکارہ ہے۔ وہ کبھی ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی تھی مگر اسے کوئی بڑا کردار مل نہیں سکا۔ پنکی کی پیدائش کے بعد اس نے ڈراموں کے متعلق سوچنا بھی بند کر دیا۔ میں نے طاہر سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھا اور حملہ آوروں کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ باتوں کے دوران ہی ملازم نے آ کر کہا کہ جلبانی صاحب آ گئے ہیں۔ یہ جلبانی صاحب کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے بزنس پارٹنر ہیں، طاہر نے کہا اور ملازم سے کہا کہ جلبانی صاحب کو اندر لے آؤ۔ مجھے مولا بخش جلبانی کہتے ہیں، نوارد نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے کہا، تشریف رکھیں۔ مولا بخش جلبانی صاحب میرے بزنس پارٹنر ہیں، زیادہ تر فیکٹری پر ہی رہتے ہیں، طاہر نے کہا۔ میں عموماً باہر کے کاموں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میرا بیشتر وقت کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دوسرے شہروں میں گزرتا ہے۔ ہماری کمپنی نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ میں اور جلبانی دونوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس ترقی میں ہم دونوں کی کوششیں مساوی ہیں، طاہر نے کہا۔ تو آپ کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ طاہر کو شاید احساس ہو گیا کہ میں کن خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ کچھ دیر تک ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر طاہر بولا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بیوی کے متعلق کچھ غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر طاہر، میں نے کہا۔ مجھے تفتیش کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ تمام عوامل جو اس اغوا کے پیچھے ہو سکتے ہیں، ان کو نگاہ میں رکھ کر آگے چلنا ہے۔ میں نے تمام پولیس اسٹیشنوں کو آپ پر حملے کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ آپ کی بیوی کی تصاویر بھی تمام تھانوں میں پہنچ جائے گی اور سختی سے تلاش شروع ہو جائے گی، مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اگر فردوس کے بچے کے اغوا میں آپ کا ہاتھ ہے تو ضرور یہ جوابی کارروائی ہے، اور جوابی کارروائی بڑی تشویشناک ہوتی ہے۔ میں آپ کو آخری وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہیں تو خالد کو کوئی گزن نہ پہنچے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں تھانے چلا آیا اور اپنے افسران کی میٹنگ بلائی تاکہ دونوں سنگین جرائم پر تبادلہ خیال کر کے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں۔ اس میٹنگ کے دوران مجھے فرا کے بارے میں چند اہم معلومات حاصل ہوئیں جن کی تصدیق ضروری تھی۔ چنانچہ میں وقت ضائع کیے بغیر دوبارہ طاہر کے گھر گیا تو جلبانی وہاں ابھی تک موجود تھا۔ میں آپ کو پھر زحمت دینے آیا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی جلبانی کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے دیکھی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی کچھ سوال پوچھ لوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جلبانی سے پوچھا، آپ آج یہاں کیسے آئے تھے مسٹر جلبانی؟ دراصل میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ مجھے کمپنی کی گاڑی طاہر کے بنگلے سے قدرے فاصلے پر کھڑی نظر آئی۔ کھمبے سے ٹکرائی ہوئی اور اس پر کچھ نشانات بھی پڑے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ گاڑی طاہر حیدرآباد لے کر گیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے مجھے تشویش ہوئی اور میں طاہر سے ملنے یہاں چلا آیا، جلبانی نے جواب دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔
اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ نازک بھی ہے۔ طاہر، تم شاید کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ فکر نہ کرو، جب تک جلبانی زندہ ہے تم پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ جلبانی نے طاہر کو حوصلہ دیا۔ جلبانی، طاہر نے کہا، فرا کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جلبانی اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ چند لمحات تک خاموشی طاری رہی، پھر جلبانی نے پوچھا، کب؟ میں نے مختصراً جلبانی کو پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جلبانی کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنا سر جھٹکا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اب میں سمجھا، جلبانی نے کہا، کہ وہ کیوں اس طرح نظر آ رہی تھی، وہ جیسے کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہو۔ آپ آخری بار ان سے کب ملے تھے؟ میں نے جلبانی سے پوچھا۔ کل شام کو میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ رات کا کھانا کھانے کی دعوت دی تھی۔ عام طور پر فرا اس قسم کی دعوتیں بڑے شوق سے قبول کرتی تھی، مگر کل اس کا رویہ عجیب تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ وہ گمسم سی تھی۔ میں نے اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ ہنسی مذاق بھی کیا۔ وہ معمولی لطیفوں پر دل کھول کر ہنستی ہے، لیکن خلاف توقع کل وہ مجھ پر بگڑ گئی۔ میں اور میری بیوی چپ چاپ واپس چلے گئے۔ آج فرا نے فون پر مجھ سے اپنے کل کے رویے کی معافی بھی مانگی تھی اور بتایا کہ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے خود معلوم نہیں کہ اس وقت وہ کیا کچھ کہہ بیٹھی تھی۔ تو آپ کی آج مسز طاہر سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے جلبانی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ٹیلی فون پر اس سے کہا بھی تھا کہ اگر اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا بھی تھا کہ وہ دن بھر آرام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، البتہ سپیر کے وقت سپر مارکیٹ جا کر کچھ خریداری کرے گی۔ کیا آپ کی بیوی آج ان سے ملی تھی؟ میں نے جلبانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ خود معلوم کر لیں۔ جلبانی نے ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ خیر، میں پوچھ لوں گا۔ میں نے کہا، آپ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں؟ ہاں، ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جلبانی نے کہا۔ جب بھی مجھے پرسکون ماحول کی خواہش ہوتی ہے میں رات کا کھانا یہیں کھاتا ہوں۔ یہاں جو سکون ملتا ہے وہ مجھے اپنے گھر پر بھی نہیں ملتا۔ کیا آپ طاہر صاحب کی غیر موجودگی میں اکثر یہاں آتے ہیں؟ میں نے یہ نازک سوال بڑے سرسری انداز میں کیا تھا۔ جلبانی چند لمحات تک مجھے گھورتا رہا، پھر ایک دم مشتعل ہو گیا۔ عوام کے خادم، تم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، اس نے غصے سے کہا۔ غلط سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے مسٹر جلبانی، مجھے سوال کا جواب اپنے فرائض کے سلسلے میں درکار ہے۔ جلبانی نے نظروں ہی نظروں میں مجھے تولا، پھر اس نے جواب دینا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے اسکینڈلوں سے سخت نفرت ہے۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ طاہر میرا حصہ دار ہی نہیں، میرا دوست بھی ہے۔ طاہر کو شاید جلبانی کے جواب سے بہت خوشی ہوئی۔ جس انداز میں اس نے جواب دیا، اس سے زیادہ اور خوشی ہوئی۔ میں کچھ دیر پہلے بھی فرا کے کردار کے متعلق ڈھکے چھپے لفظوں میں شبے کا اظہار کر چکا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میری باتوں سے طاہر کے ذہن کے گرد بھی شبہات کے جالے تنتے جا رہے تھے۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ طاہر نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، اور جو بھی شخص دوسری جانب سے بات کر رہا تھا اس کی باتیں سن کر طاہر کا رنگ پھک ہوتا گیا۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر فون مجھے دے دیا۔ دوسری طرف سے فون کرنے والا کہہ رہا تھا، آپ کی بیوی فرا ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کی رہائی اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ فردوس کے لڑکے خالد کو، جسے آپ نے اغوا کرا لیا ہے، آزاد کر دیں۔ ایک حملہ آپ پر ہو چکا ہے، وہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ بچ گئے۔ اب آپ کی بیوی ہمارے قبضے میں ہے، اس کی رہائی چاہتے ہو تو سودا کر لو، برابری کا۔ عین گفتگو کے دوران فون پر فائر بریگیڈ کے انجن کے سائرن کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی ایسی آواز بھی سنائی دی جیسے اسٹیمر یا بحری جہاز سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سائرن دیتے ہیں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ جو کوئی بھی ہوں، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ آپ جگہ اور وقت مقرر کر لیں، ہم لڑکا آپ کے سپرد کر دیں گے۔ فون کرنے والے نے
मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ौरन फायर ब्रिगेड स्टेशन फ़ोन करके ये मालूम किया कि इस वक्त शहर के किस हिस्से में आग लगी हुई है। मुझे फ़ौरन जवाब दिया गया कि हाजी कैंप के पास रुई के गोदामों में आग लगी हुई है। अब मेरी समझ में ये बात आ गई कि मौलवी तमीज़ुद्दीन रोड पर रुई के गोदामों के पास ही बंदरगाह का इलाका शुरू हो जाता है। फ़ोन पर फायर ब्रिगेड और जहाज़ों के सायरन की आवाज़ें ये ज़ाहिर कर रही थीं कि फ़ोन करने वाले शख्स ने इस इलाके से फ़ोन किया है। जुर्म पेशा अफराद की छुपने की एक ही जगह इस इलाके में थी जिसको सुल्तानाबाद कहते हैं। मैंने फ़ौरन इस इलाके के मुआयने का इरादा किया और अपने साथ सब इंस्पेक्टर वली मोहम्मद, असगर अली और सालेह मोहम्मद को साथ ले लिया। सुल्तानाबाद में वहाँ के मुअज़्ज़िज़ आदमियों को बुलाया और इनको सूरत हाल से आगाह किया। इनको मैंने हिदायत दी ये मालूम करके बताएं कि सुल्तानाबाद में किसी मकान में हाल ही में कोई नए लोग आकर ठहरे हों या उन्होंने कोई जगह किराए पर ली हो या किसी के साथ रिहाइश पजीर हुए हों। इस रोड पर वाहिद पेट्रोल पंप खैबर पेट्रोल पंप के नाम से वाक़े है। इसके मुलाजमीन को भी मैंने एतमाद में लिया क्योंकि इनका पेट्रोल पंप ऐसी जगह पर वाक़े है जहाँ से वो आसानी से हर आने जाने वाली गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं। और फिर मैं सब इंस्पेक्टर वली मोहम्मद, असगर अली और सालेह मोहम्मद को मालूमात हासिल करने की हिदायत करके एक ज़रूरी काम की वजह से थाने चला आया। हमारी शुबहात दिली कमज़ोरी का इजहार करते हैं। इनसे एतमाद की जड़ें खोखली हो जाती हैं और दोस्ती के रिश्ते टूट जाते हैं। कारोबार में तातुल पैदा होता है। इससे बदखाहों को बुराई की तरगीब मिलती है और बेखबर लोग बासानी फितना दोज़ी का शिकार हो जाते हैं। बरहम मिजाजी पैदा होती है तो दिलों में तलखीब भर देती है। फिर ज़िंदगी का गोशा इनके असरात से महफूज नहीं रह सकता। कुछ यही कैफियत ताहिर पर तारीख हो चुकी थी। फरा की गुमशुदगी की वजह से इसको जो जहनी कोफ्त पहुंची थी वो नाकाबिले बयान थी। अब तो इसके जहन में फरा के मुतालिक शक व शुबहात भी पैदा होने लगे थे। ये मर्द की कमज़ोरी है कि वो औरत के चाल चलन पर फ़ौरन शुबहा शुरू कर देता है और मेरे ख्याल में फिरदौस ने कामयाब चाल चलकर ताहिर को जो जहनी चोट लगाई थी इससे ताहिर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। मगर कुछ दिनों से मैंने फिरदौस से भी मुलाकात नहीं की थी। मुझे मुखबिरों की ज़बानी मालूम हुआ था कि कुछ दिनों से इसके घर पर सिवाय मुलाजिम के और कोई नहीं है जो कि अपनी मालिका के मुतालिक तो ज़्यादा नहीं जानता। ताहिर अपने दोस्त जरबानी के साथ मुझसे मिलने आया। वो कुछ घबराया हुआ सा था। मैंने पूछा, ताहिर साहब कोई नई खबर? तफ्तीश तो आप कर रहे हैं, जरबानी ने तखलतर माकुलात करते हुए कहा। खबरें हमसे पूछते हैं। अब तो उन्होंने फ़ोन भी किया है। कैसा फ़ोन? मैंने पूछा। ताहिर साईं आप बताओ ना साहब को, जरबानी ने ताहिर से मुखातिब होते हुए कहा। दरअसल आज सुबह फिर उसी शख्स ने फ़ोन पर धमकी दी है, ताहिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इसने अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि अगर खालिद को रिहा न किया गया तो मेरी बीवी को आज़ाद नहीं किया जाएगा। और वो एक लम्हे को हिचकिचाकर खामोश हो गया। बात पूरी कीजिए मिस्टर ताहिर, मैंने कहा। पुलिस से कुछ छुपाना आपके हक़ में बेहतर नहीं हो सकता। इसने धमकी दी है कि अगर पुलिस से राब्ता कायम किया गया तो भी खैर नहीं, तो फिर आप खालिद को रिहा करके अपनी बीवी को आज़ाद करा लें, मैंने कहा। मगर जनाब आपको ये यकीन क्यों है कि खालिद हमारे पास है? ताहिर के चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर मुझसे आप क्या मदद चाहते हैं? मैंने बेपरवाही से कहा। मुजरिमों ने जुमे के रोज़ 3 बजे दोपहर चनेसर हॉल्ट के बैरूनी सिग्नल पर मिलने का हुक्म दिया है, ताहिर ने कहा। उन्होंने कहा है कि आप खालिद को लेकर रेलवे लाइन के बैरूनी सिग्नल के पास खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ आपकी बीवी आपको नजर आएगी। आप इधर से खालिद को इसी सिमत भेज दें जिधर आपकी बीवी खड़ी होगी। आपकी बीवी को हम उस वक्त भेजेंगे जब खालिद आधा रास्ता तय कर चुका होगा। ठीक है, आप ऐसा ही करें, मैंने कहा। मगर मसला तो फिर खालिद का ही आ जाता है। तो फिर आप समझदार हैं, हम तो इतना कर सकते हैं कि सादा कपड़ों में पुलिस तैनात कर दें। जो ही ये कार्रवाई हो
ہم گھیرا ڈال کر مجرموں کو پکڑ لیں، مگر اس میں خطرات بھی موجود ہیں۔ بولیے، آپ تیار ہیں؟ ایسی صورت میں وہ فرا کو نقصان بھی تو پہنچا سکتے ہیں، طاہر نے کہا۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، چلبانی نے کہا۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ آپ بغیر خالد کے مقررہ جگہ پر مقررہ وقت پر جائیں گے۔ مجرم آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو دیکھ کر فرا کو آپ کے حوالے کر دیں گے، میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، چلبانی نے کہا۔ میں نے سندھ سے اپنے آدمی منگوائے ہیں، وہ ان لوگوں کو سبق سکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ کیجیے، میں نے کہا۔ طاہر اور چلبانی رخصت ہو گئے۔ خیبر پیٹرول پمپ سے اطلاع ملی کہ نیپیر روڈ کے بدماش شیرا اور بھورا سلطان آباد میں گرین رنگ کی کار میں دیکھے گئے ہیں اور انہوں نے خیبر پیٹرول پمپ سے پیٹرول بھی ڈلوایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تھانہ جیکسن کے ہسٹری شیٹر سخاوت شاہ کے ڈیرے پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ اس اطلاع پر رات کو میں نے سخاوت شاہ کے ڈیرے پر چھاپہ مارنے کا پروگرام بنایا۔ علاقہ مجسٹریٹ سے وارنٹری تلاشی حاصل کر لیے اور اپنی پارٹی میں جیتدار افسر اور ماتحت لیے۔ رات کافی گزر جانے کے بعد میں نے پولیس پارٹی کے ساتھ سخاوت شاہ کے ڈیرے پر چھاپہ مارا۔ کچی مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ عقبی دیوار سے مکان کے اندر کود جائیں، مگر حفاظتی پوزیشنیں لیتے ہوئے آگے بڑھیں، چونکہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ کسی ایک مجرم کے پاس کلاشنکوف ہے اور وہ اس کا استعمال بھی کر چکا ہے، جبکہ طاہر کی گاڑی کو انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ سے چھلنی کر دیا تھا۔ یہ اب تک کی تفتیش سے معلوم ہو گیا تھا کہ طاہر کی گاڑی پر گولیاں چلانے والے بھورا اور شیرا گروہی کے آدمی ہیں۔ بھورا اور شیرا اشتہاری مجرم تھے۔ وہ کئی قتل اور ڈاکے کے کیسوں میں مختلف تھانوں میں مطلوب تھے۔ بڑے خطرناک لوگ تھے جن کے لیے کسی کو جان سے مارنا معمولی کھیل تھا۔ پولیس پارٹی کور لیتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایک کانسٹیبل نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دی۔ میں بھی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ یہ کھولی نما مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ اندر سے سڑی ہوئی مچھلی کی بدبو آ رہی تھی۔ ایک کمرے میں گئے تو ہمیں صرف ایک عورت وہاں موجود نظر آئی تھی جو کہ اسٹو پر کچھ پکا رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چلانا شروع کر دیا۔ چودھری ولی محمد سب انسپکٹر نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر وہ شاید ہماری بات نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے سب انسپکٹر خورشید زمان سے کہا کہ اسے پشتو میں سمجھائے۔ خورشید زمان نے نسوار کی چٹکی منہ میں رکھ کر پشتو میں سمجھایا کہ ہم پولیس والے ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے خورشید سے کہا کہ اس سے پوچھے کہ کیا اس کے ہاں کوئی مہمان وغیرہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ خورشید کے کہنے پر اس عورت نے سب کچھ بتا دیا۔ 3 دن ہوئے کہ میرے خامند کے 2 جاننے والے بھورا اور شیرا یہاں آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے فرا کی فوٹو دکھائی تو اس نے سر ہلا کر ہاں ہاں کہا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ چونکہ میرے شوہر کو پشاور جانا تھا، وہ آج صبح پشاور چلا گیا اور وہ دونوں مہمان اس عورت کو لے کر کہیں چلے گئے۔ کہہ رہے تھے کہ ہم ریلوے کالونی اپنے ایک دوست کے ہاں جائیں گے۔ باتوں باتوں میں چنے سر خالد کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اس عورت کی باتوں سے معاملہ تھوڑا صاف ہوا تھا۔ اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ فرا ان دونوں بدماشوں کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے فردوس کے کہنے پر یہ جرم کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طاہر کے کہنے کے مطابق جمعے کو 3 بجے وہ عورت کو لے کر چنے سر ہالٹ آئیں۔ وہاں سے واپسی پر میں نے افسران کی میٹنگ بلائی اور ان سے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ اس ڈویل میں پولیس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پولیس کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہر ممکن طریقے سے فرا کو دستیاب کرنا چاہیے اور ان اشتہاری مجرمان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ میں نے ایس پی اور ڈی آئی جی صاحب کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کا خطرہ بھی ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس اور مجرموں کے درمیان مقابلہ ہو جائے۔ ڈی آئی جی صاحب نے میری ہمت افزائی کی اور مجھے ہدایات دیں کہ اپنی پارٹی کو ایس ایم جی اور چائنا رائفل سے مسلح کر کے لے جاؤ اور ضرورت پڑنے پر مزید فورس بھی دینے کا وعدہ کیا۔ میں جمعے کے روز صبح اس جگہ کا معائنہ کر چکا تھا۔ ریلوے کے ملازموں کے کوارٹروں میں
میں نے اپنے مسلح آدمی سادہ کپڑوں میں وائرلیس سیٹ دے کر چھپا دیے تھے، گاڑیوں کی آمد و رفت کا وقت معلوم کر لیا تھا، اور طاہر کے کہنے کے مطابق چنیسر خالٹ کے بیرونی سگنل پر نیلی وردی، جو کہ ملازمین کانٹا بدلنے والے پہنتے ہیں، پہنوا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر متعین کر دیا تھا، جو کہ بظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ ریلوے کا عملہ ہے جو حالیہ بارشوں سے ریلوے لائن کے نقصان زدہ حصے کی مرمت وغیرہ کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ پولیس کا عملہ کسی بڑے مقابلے کے لیے گھات لگائے ہوئے تھا۔ میں خود مین روڈ پر اپنے کپڑوں میں وائرلیس سیٹ چھپا کر ایک ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وردی والے آدمی میں نے ریلوے لائن کے قریب ایک پرائیویٹ مکان میں چھپا دیے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، ہم سب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جمعے کی اذان ہوئی اور پھر نماز ادا کی گئی۔ اللہ سے میں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آج ہمیں کامیابی عطا کرنا۔ اللہ نے میری صدقے دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی۔ تھوڑی ہی دیر میں دو شخص ایک عورت کو جس نے برقع پہنا ہوا تھا تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر ایک کار سے باہر نکلے۔ دو آدمی کار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں آدمی ریلوے لائن کی طرف چل پڑے۔ سامنے کی سائڈ سے میں نے دیکھا کہ طاہر جلبانی اور ان کے ساتھ 13-14 سال کا ایک لڑکا ریلوے پٹری کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ طاہر بالکل وہاں کھڑا تھا جہاں کہ اگر ریلوے کا کانٹا بدلا جائے تو پٹری کا دوسرا حصہ پہلی پٹری کے ساتھ ملتا ہے تاکہ ٹرین کی پٹری بدلی جا سکے۔ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے ہوئیں۔ میں نے دوربین سے دیکھا کہ شہرا اور بھورا آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے آواز دی، سیٹھ طاہر، اپنا کام کرو، تم نے اچھا کیا کہ پولیس کو اطلاع نہیں کی، خالد کو ہماری طرف بھیجو۔ ایک لڑکا ان کی طرف بڑھا۔ اس نے کراچی سے ملیٹ جانے والی پٹری کراس کی ہی تھی۔ شیرا نے شور کیا، یہ دھوکہ ہے، یہ لڑکا خالد نہیں ہے۔ اس پر طاہر پٹری کراس کر کے ان بدماشوں کی طرف بڑھنے لگا کہ بھورا نے ریلوے سگنل کے لیور کو نیچے کر دیا۔ ریلوے کی پٹری کا وہ حصہ جو تھوڑے فاصلے پر تھا دوسری پٹری سے جا چپکا اور طاہر کا پاؤں اس میں پھنس گیا۔ طاہر نے بہت کوشش کی کہ اس کا پاؤں ان دونوں پٹریوں میں سے نکل آئے، مگر اتنی دیر میں کینٹ کی طرف سے وسل دیتی ہوئی شاہین ایکسپریس بڑی تیزی سے آتی دکھائی دی، اسی پٹری پر جہاں طاہر کا پاؤں الجھا ہوا تھا۔ میں نے پلک چھپکتے میں اپنی جگہ سے دوڑ لگائی اور سیٹی بجائی۔ تمام عملہ اپنی اپنی جگہ سے نکل آیا۔ ہمارے اور ملزمان کے درمیان ٹرین آ گئی۔ ٹرین نے طاہر کے پاؤں کو کچل کر رکھ دیا۔ ٹرین کے شور نے طاہر کی چیخوں کو دبا دیا۔ میں نے اسٹین گن نکال کر بھورے پر فائرنگ کی۔ اتنی دیر میں بقیہ عملہ بھی پہنچ گیا۔ فائرنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔ شیرا اور بھورا دونوں زخمی ہو کر گر گئے۔ ہمارا ایک کانسٹیبل صدیق زخمی ہوا، مگر وہ بڑا جیتدار سپاہی تھا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے خون کی پرواہ نہ کی۔ اس کو جلدی سے اسپتال بھیج دیا گیا۔ عیدی کی ایمبولینس منگوائی گئی جس میں زخمی ملزمان کو مضبوط گارڈ کے ہمراہ اسپتال بھجوایا گیا۔ اسی وقت میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ جلدی سے لیور کو اوپر کرے تاکہ طاہر کا پھنسا ہوا پاؤں نکالا جا سکے۔ کانٹا بدلا گیا، مگر افسوس کہ طاہر کے پاؤں کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ طاہر ہمیشہ کے لیے اپنا ایک پاؤں کھو چکا تھا۔ فرح آزاد کرائی گئی تھی جو کہ طاہر کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ دوسری ایمبولینس کے ذریعے طاہر کو بھی اسپتال بھیجا گیا۔ طاہر زخمی ہو کر اسپتال جا چکا تھا۔ اس کی بیوی فرح دستیاب ہو چکی تھی۔ اس کے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ بھورا اور شیرا نے ہی اس کو گھر سے اغوا کیا تھا اور جگہ جگہ اس کو لیے پھرتے رہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ فرح کے اغوا میں فردوس کا ہاتھ تھا، مگر یہ سازش اسی کی تھی، مگر قانونی حیثیت سے فردوس کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ اس کے لیے یہی سزا کافی تھی کہ اس کا بیٹا خالد ابھی تک دستیاب نہیں ہوا تھا۔ بھورا اور شیرا پر فرح کے اغوا اور طاہر پر قاتلانہ حملے کا کیس تیار ہو چکا تھا اور عنقریب چالان پیش کیا جانے والا تھا۔ اب ہمارے لیے خالد کی دستیابی بہت ضروری تھی۔ ہسپتال سے اطلاع آئی کہ ایک پاگل سی عورت نے طاہر کا گلا پکڑ کر دبایا اور وہ شور کر رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ میں فوراً اسپتال پہنچا تو دیکھا کہ اسپتال کے عملے نے ایک عورت کو پکڑ رکھا ہے اور وہ عورت فردوس تھی۔
جب اس نے مجھے دیکھا تو چیخی، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا بچہ لے آؤں گا۔ میں اسے تسلی دینے لگا، مگر اس میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو چھڑا کر طاہر کی گردن کو پکڑ کر ہاتھوں میں دبا لیا۔ طاہر کا پاؤں کٹ جانے کی وجہ سے اس کا خون کافی بہہ چکا تھا اور وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میرا بچہ مجھے دو، پاپی، بدکار، ظالم کے بچے! اس نے طاہر کو بہت سی گالیاں دے ڈالی۔ میں نے فردوس کو طاہر سے الگ کیا اور اسے ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں بٹھا کر تسلیاں دیں۔ پھر باہر آ کر میں نے طاہر سے کہا کہ فردوس کے ساتھ میرے سامنے تنازع کو طے کرے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ اپنا حق کم دے اور تم اس کا بچہ اور کاغذات واپس کر دو۔ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گا، طاہر نے کمزور اور نحیف آواز سے جواب دیا۔ خدا کے قہر سے ڈرو، تم کو خدا نے تھوڑی سی سزا دی ہے، اب بھی سمجھ جاؤ، ظلم سے باز آ جاؤ، میں نے سمجھایا۔ مگر اس کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ پا کر میں وہاں سے چلا آیا۔ 2 خاتون کانسٹیبلوں کے ہمراہ میں نے فردوس کو اس کے گھر بھیج دیا اور ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب تک فردوس کی ذہنی حالت درست نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ رہیں۔ میں نے تھانے پر آ کر آج کے واقعات کا اندراج ضروری رجسٹر میں کیا۔ ہیڈ محرر اور دوسرے افسران کو کاغذات کا تکملہ کرنے کی ہدایت کر کے گھر چلا گیا۔ جسم تھکن سے ٹوٹ گیا تھا۔ کھانا کھا کر میں سو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے جگایا۔ سورج نکل آیا تھا۔ کانسٹیبل نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بچہ لاپتہ ہو گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ کون لایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک معزز خاتون کار میں آئی ہیں، وہ لائی ہیں، کانسٹیبل نے کہا۔ کہتی ہیں کہ میاں عمر کی بیوی ہے، طاہر کی والدہ۔ فوراً جو میرے دماغ میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ یہ عورت یعنی طاہر کی ماں بھی اس جرم میں شریک ہے اور وہ اس واسطے خالد کو واپس لے آئی ہے کہ میں طاہر کے خلاف بچے کے اغوا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کروں۔ میں نے جو کپڑے پہنے تھے انہی میں دوڑتا ہوا اپنے دفتر میں گیا۔ طاہر کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر کی ماں کو دیکھ کر مجھے یقین نہ آیا کہ اتنی اچھی عورت ایسے جرم میں مجرم ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ بچہ، اس نے بچے کو میری طرف دھکیل کر کہا اور ایک چھوٹا سا بنڈل مجھ کو دے کر کہا کہ دیکھ لو، یہی وہ کاغذات ہیں۔ کیا میں یقین کر لوں بیگم صاحبہ کہ آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں؟ میں نے ازراہ مذاق کہا۔ کیا بکتے ہو؟ انہوں نے مادرانہ شفقت سے کہا۔ مجھ کو تو رات کو پتہ چلا کہ ہمارے میاں صاحب کیا گل کھلا رہے تھے اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی اولاد نے اس سے بھی زیادہ گل کھلائے۔ بچے کے اغوا کا مجھے طاہر کے زخمی ہونے کے بعد معلوم ہوا۔ میں نے اس بچے کی ماں کو اسپتال میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس وقت میرا دل بھی تڑپنے لگا۔ میں بھی ماں ہوں، میں کسی ماں کی بددعائیں نہیں لے سکتی۔ پہلے حامد مر گیا، اب میرا بچہ طاہر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے اور زندگی بھر کا روگ لگ گیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ طاہر خود تو ایسا جرم کر نہیں سکتا۔ اپنے باپ کی طرح اس کی دوستی بھی جرم کرنے والوں لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے باپ کے 2 نوکر ہیں جو ایسے ہی خفیہ کام کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ان سے یہی کام کراتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ طاہر سے پوچھنے کے بجائے ان نوکروں سے پوچھوں۔ طاہر کی والدہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ لہٰذا میں نے ڈنڈا پکڑا اور ان دونوں نوکروں کی خوب پٹائی کی۔ ایک نوکر نے سارا قصہ بتایا کہ میاں صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جو کہ اب 13 سال کا ہے۔ اسی نوکر نے بتایا کہ میرے بیٹے نے پہلے نکاح نامہ چوری کروایا اور پھر اس لڑکے کو اغوا کروا لیا۔ اغوا کروانے کے بعد ہماری زمینوں پر ایک کچے کوٹھے میں اس کو بند رکھا۔ کل میں نے جب اس کی ماں کو گریہ ازاری کرتے دیکھا تو مجھے رہا نہ گیا۔ میں نوکروں کو ساتھ لے کر زمینوں پر گئی۔ اس بیچارے کو رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھا تو مجھے رونا آ گیا۔ میں پہلے ہی خدا کی پناہ مانگ رہی تھی۔ میرے بیٹے کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ یہ بچہ اس کی ماں کے سپرد کرتے ہیں۔ میں وہ مسکراہٹ اور اطمینان کی لہر اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتی ہوں جو ایک ماں کو اس کے گمشدہ بچہ مل جانے پر اس کے چہرے پر دوڑنے لگتی ہے۔ میں نے جلدی سے فردوس کو اس کے گھر سے گاڑی بھیج کر منگوایا۔ فردوس نے جو ہی خالد کو میرے پاس بیٹھے دیکھا تو ایک چیخ مار کر اس کے گلے لگ گئی اور پھر جذبات سے مغلوب ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی
صرف اعصابی تناؤ اور زیادہ خوشی پانے کی وجہ سے تھی۔ پانی کی چھینٹوں سے تو وہ ہوش میں آ گئی، اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کئی بار چوما۔ ماں ایک ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کوٹھے پر بیٹھی ہوئی ہو یا کوٹھی میں رہتی ہو۔ طاہر کی ماں نے وعدہ کیا کہ وہ صبح وکیل کو بلوا کر خالد کا حصہ علیحدہ کروائے گی۔ جو بھی قانونی کارروائی ہوگی مکمل کروا کر ماں اور بیٹے کا حق ان کو ادا کر دیا جائے گا۔ میں نے ان ممتا کی ماری دونوں خواتین کو دیکھا، دونوں کے جذبات کس قدر مشابہت رکھتے تھے۔ ماں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔